میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں بعض باتیں بتائیں گے جو لوگ نیوز کو فالو کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل ایونٹس کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ انقلابی ایران کی تاریخ میں کچھ ان کو معلومات ہے، بائس نہیں ہے، ان میں تعصب نہیں ہے، برین واش نہیں ہے، ڈیڈ برین نہیں ہے، برین ڈیڈ نہیں ہے، تو ان کے لیے باتیں بہت واضح ہیں کہ حکومت ایران نے ایرانی عوام پہ بہت ظلم کیا ہے، شیعوں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ ایرانی حکومت نے شیعوں کا بڑا قتل عام کیا ہے اور بے گناہ اور نہتے لوگوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اور خمینی صاحب نے عمد مخالفین کو کافر، مرتد، مفسد فی الارض، محارب مع اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئر کر کے ان کا قتل عام کیا ہے، اور خامنئی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، اور یہ سلسلہ اول انقلاب سے لے کر بلکہ انقلاب سے پہلے سے آغاز ہو چکا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ سارے کام خامنئی صاحب یا خمینی صاحب خود نہیں کر سکتے، ان کے آرلئی کار ہوتے ہیں، ان کو ایسے افراد کی نوکروں کی ضرورت ہے جو ان کے ہر حکم کی تعمیل کرے، اور اگر وہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں، چاہے وہ کتنے ہی جاہل لوگ ہوں، چاہے کتنے ہی وہ بے کفایت لوگ ہوں، نالائق لوگ ہوں، ان کو بڑی بڑی عہدوں پہ وہ فائز کرتے ہیں، ان کو بڑے عہدے دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے تاریخ کا اصول یہ رہا کہ ظالمین، جبار اور ڈکٹیٹرز کا یہی اصل رہا ہے کہ ان کو اطاعت محض چاہیے، اور ان کو اگر کوئی ان کے سامنے تسلیم ہو، مطیع ہو، تو ان کو بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ انہی افراد میں سے ایک شخص ابراہیم رئیسی تھا۔ ابراہیم رئیسی، اس کی نہ کوئی تعلیم تھی اور نہ اس کو کوئی زبان آتا تھا، نہ عربی زبان آتی تھی، نہ انگلش آتا تھا، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ فارسی زبان بھی صحیح طرح بولنے سے عاجز تھا۔ اس کے تقریروں میں بہت برے طرح کے غلطیاں پائی جاتی ہیں، جو ایک عام فارسی زبان آدمی جو 10ویں جماعت پڑھا ہو تو اس کو یہ باتیں آتی ہیں۔ اچھا، تو ہم ابراہیم رئیسی صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں میرے بھائیو، ہمارے اور درمیان کیا چیز حکم ہے؟ قرآن اور سنت حکم ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام یہ مشعل راہ ہیں، یہ ہدایت ہیں، یہ میزان حق و باطل ہیں۔ کسی مولوی کا کردار، کسی مولوی کا قول میزان حق و باطل نہیں ہے، اور اگر اسی بات کو آپ مان گئے، ولایت فقیہ باطل ہو جاتی، اجتہاد تقلید باطل ہو جاتی، اور آپ ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات آپ کو ماننا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا حجت نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان گئے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ خمینی صاحب کے کردار کو ہم اس میزان میں دیکھیں گے، اس روشنی میں دیکھیں گے، اہل بیت علیہم السلام کے معیارات کے مطابق، کہ ان کا اقوال افعال کیسا تھا، یا خمینی صاحب کا، یا خامنئی صاحب کا، یا ان کا انقلاب، یا ان کی حکومت کیسی ہے رہی ہے۔ اگر اس میزان کو آپ مان لیے کہ میزان حق و باطل حکم اللہ ہے، اہل بیت طاہرین، اہل بیت ابرار علیہم السلام ہے، اگر کوئی ان کے اقوال کے مطابق اس کی زندگی ہے، قول و فعل ہے، تو وہ صحیح انسان ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ مومن ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا انحراف کتنا ہے۔ جتنا انحراف زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ برا ہوگا، اتنا ہی وہ بد ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، خمینی صاحب کا جو اصل ادعا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس وہ اختیارات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ باتیں میرے محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں نے میری تقریر سنی ہو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا جو سیریز ہے ولایت فقیہ پر، اس کو دیکھ لیں آپ۔ یہ باتیں جو میں ابھی میں ولایت فقیہ کو ابھی میں جج نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ان باتوں کو میں نے تفصیل کے ساتھ پہلے سے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ میرے چینل پہ آپ جائیں، وہاں پہ ولایت فقیہ کی ایک سیریز ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ولایت فقیہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ جو خمینی صاحب کے انقلاب کے اور ان کی حکومت کی انڈر پننگ تھیوری ہے، جو ان کا اسپائنل کورڈ ہے، ان کی حکومت کا ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ سوائے کفر اور الحاد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس بات کو سوچ لے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خمینی کی کتاب البیع، جلد نمبر 2، چھاپ قم، یہاں پر صفحہ نمبر 467 میں وہ کہتے ہیں، ملاحظہ کریں، فَلِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ جَمِيعُ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والأئمة علیہم السلام مما يرجع إلى الحکومة والسیاسة۔ فقیہ عادل کے پاس، یعنی خود خمینی کے پاس، وہ تمام اختیارات ہیں جو ائمہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھے، جو سیاست یعنی معاشرے کی لیڈرشپ اور حکومت کے متعلق ہیں۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اختیارات تھے؟
کتنا وسیع دار. نبی اولا صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے جان و مال پہ ان کو زیادہ اختیار ہے. بلکہ اسی آیہ کو لے کے آتا ہے خمینی اپنی کتاب ولایت فقیہ میں, اسی آیہ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجتہد کا بھی ولایت مطلقہ اسی طرح ہے. ملاحظہ فرمائے پھر کہتے ہیں صفحہ نمبر 488 میں فتحصل مما مر ثبوت الولایت للفقهاء من قبل المعصومین علیہم السلام ما في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الأمة. کہ جو بھی اختیارات امام معصوم علیہ السلام کے ہیں وہ خمینی کہتا ہے میرے پاس ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد خامنی کا بھی ادعا ہے کہ خامنی کے پاس بھی وہ اختیار, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی یہ تو یہاں پہ یہ کہتا ہے, لیکن اس کے دوسرے اقوال کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ ادعا کرتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے. مثلا اس کا ایک مشہور معروف لیٹر ہے جس نے اس نے خامنی کے نام پہ لکھا تھا, اور اس میں خامنی کو ڈانٹا تھا کہ تجھے کچھ آتا نہیں ہے, تو بیوقوف ہے. خامنی اس وقت صدر تھا اور امام جمعہ تہران تھا, اور اس لیٹر میں اتنے شدید مذمت تھی خامنی کی کہ خامنی اس لیٹر کے بعد یہ کہا, اس نے کہا تھا کہ یہ میرا سیاسی قتل ہے, اور یہ پریزیڈنشل پیلس, پریزیڈنشل جو دفتر ہے اس کے چھت پہ جا کے بیٹھا تھا سر پکڑ کے. اس کے بعد تو میرا اس طرح خمینی نے اس کو اس طرح ڈانٹا تھا. پھر لوگوں نے بہت سفارش کی خمینی کو, کہا آپ نے تو اس کو قتل کر دیا اس لیٹر کے بعد کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ جاہل مطلق ہیں. اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو اسلام کی ابتدائی باتیں نہیں معلوم. بہرحال یہ صحیفہ نور صحیفہ ظلمت میں موجود ہے. تو پھر اس کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے اس نے ایک مزید خط لکھا تو اس کے عزت بحال کرنے کے لیے. اس میں یہی ہے کہ خمینی صاحب واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ حاکم کو یعنی ولی فقیہ کو حق ہے کہ نماز کو معطل کرے, روزے کو معطل کرے, حج کو معطل کرے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن وہ کہتا ہے ولی فقیہ کو اختیارات حاصل ہیں. پھر اس کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ میری حکومت اتنی مقدس ہے کہ اس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو قتل کیا جائے, اس کی جان بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو اس کے جملے صحیفہ نور سب وغیرہ میں موجود ہے. بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ عین کفر ہے, جو شخص اس کو دیکھ لے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم نے تو ولایت فقیہ کی تکفیر بہت سالوں سے کی ہوئی ہے, مرجعیت کی ابھی تکفیر ہم نے کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے تعجب ہے مولویوں سے کہ ان کو ان باتوں پہ غصہ نہیں آیا, انہوں نے میرے خلاف کمپین نہیں چلایا. اب جب میں اس بات پہ ہنسا ہوں, اس وقت جب میں دیکھیں اس وقت اس کا ڈیڈ جو ہے ڈیتھ, رئیسی صاحب کی جو ہے ڈیتھ ہے وہ آتھینٹیکیٹ بھی نہیں ہوئی تھی, ثابت بھی نہیں ہوتا. میں اس بات پہ ہنسا تھا کہ خبر میں آیا کہ خامنی نے کتے بھیجے ہیں اس کو دریافت کرنے کے لیے, اس کے لاشیں نکالنے کے لیے کہ یہ بھائی جنگل میں اس کا ہیلی کاپٹر گر گیا کہاں ہے. تو اس بات پہ میں ہنسا تھا. اس پہ ان لوگوں کو یہ تعجب ہے مجھے, او بھائی میں نے تو بہت سخت باتیں کی ہیں ٹھیک ہے. وہ اس بات پہ کہ اس نے کتے بھیجے اس کو پکڑنے کے لیے, تم اس پہ تم کو غصہ, مجھے تمہاری عقل پہ شک ہے. غصہ کرنا تھا تو ان باتوں پہ غصہ کرنا تھا نا بھائی. وہ وہاں پہ کیوں غصہ نہیں کیا تم لوگوں نے؟ اور بھائی وہ اس کتے کو بھیجا ہے وہ اس کا لاشیں نکالنے کے لیے. اس پہ اگر میں ہنسوں یہ زیادہ قبیح ہے. دیکھیں ایک ظالم, ایک جابر, ایک قاتل کے موت پہ اس وقت وہ مرا بھی نہیں, یعنی مرنے کا اس کی خبر آتھینٹیکیٹ نہیں ہوا تھا. اگر کوئی ہنسے تو یہ کوئی حرام نہیں, اچھی بات ہے بلکہ ظالمین کے باتوں پہ کاموں پہ ہنسنا. لیکن اگر ہنسے چلے کہتے قبیح ہے, وہ زیادہ قبیح ہے تمہارے مذہب میں, یا ولی فقیہ کی تکفیر زیادہ قبیح ہے. او بے وقوفو, اس پہ تم نے تحریک نہیں چلا دی, اپنے سائبر آرمی کو میرے خلاف تم نے متحرک نہیں کیا. اب جیسے آسمان زمین پہ گر گیا, اس نے اس کے لاشے پر ہم سب. بالکل, جب ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتے, جب آپ کو قاتل مانتے ہیں, ایک قاتل دنیا سے گیا ہے, تو اگر ہم خوش ہو جائیں تو اس میں کیا بات. بہرحال ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, جلد نمبر 1. یہاں اس کتاب مبارک و شریف چاپ دار کتب الاسلامیہ میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں. یہ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ یہ کہنا کہ دیکھیں یہ خمینی کا ادعا کہ میری ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے, یعنی میری امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے پاس وہی اتھارٹی ہے, یہ کفر باللہ ہے. یعنی امامت کا ادعا ہے, اللہ نے تو اس کو یہ عہدہ تو نہیں دیا نا, اس نے خود ادعا کر رہا ہے جھوٹ پر. جیسے ابو بکر خلافہ غاصب ہے, اسی طرح خمینی, اسی طرح خامنی, یہ غاصب لوگ ہیں. تو اس کا کیا ہے ملاحظہ فرمائے اس باب میں, فرمایا کہ بلی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ
كذبوا على الله وجوههم مسودہ. روز میں نے اس آیت کے متعلق حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا کہ روز قیامت جنہوں نے امامت کا ایسے لوگ ہوں گے جو ظالم ہیں، ان کے چہرے جلے ہوئے کالے ہیں، یہ کون ہے؟ قال من قال انی امام ولیس بامام. یہ ان لوگوں کے لیے جو امامت کا ادعا کرتے ہیں اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، چاہے منصور دوانقی ہو، چاہے خمینی ہو. دیکھیں ابو بکر عمر نے امام لقب امام کا ادعا نہیں کیا تھا. لقب پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اصل ماہیت مسند پہ گفتگو ہو رہی ہے. ابو بکر عمر نے یہ بھی ادعا نہیں کیا تھا کبھی کہ ہمارے پاس وہی اختیارات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. خمینی نے ادعا کیا تھا، اور اس کو خمینی صاحب کے فلسفی میں جو اس کا مخالف تھا وہ محارب مع اللہ تھا. خمینی صاحب کے فلسفی میں، اس کے فتوے میں دیکھیں جب انقلاب پیروز ہوا ہے، وہاں اس زمانے میں جوڈیشری سسٹم کو ان لوگوں نے بالکل کینسل کر دی جو شاہ کے زمانے سے تھا. اور شاہ کے زمانے میں جو بہت سارے قاضی تھے وہ سب کرپٹ تو نہیں تھے کہ سب کرپٹ رہے ہوں. ان کو کورٹ رومز کو چلانا آتا تھا کہ کسی کو ٹرائی کرنا ہوتا ہے، کسی کا مقدمہ چلتا ہے، اس کے پروسیس کیا ہوتے ہیں. قوانین تھے قاجار کے زمانے سے بنے تھے اور مشروطہ کے زمانے سے بنے تھے، اور مجتہدین ہی نے لکھوایا تھا، یعنی علماء ہی تھے ایران کے قوانین لکھانے میں، اور اکثر قوانین اس کے اسلامی تھے. ان سب ججز کو ان سب ججز اور قوانین کو معطل کر دیا خمینی صاحب نے، اور ان کا اپنا فتویٰ کہ جو میری مخالفت کرے، یعنی جو یہ اسلام کا مخالف ہے، اسلام کا جو وہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میری وہی ولایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور جو رسول پاک کی مخالفت کرے وہ کیا ہے؟ کافر، مرتد، محارب ہے. یہ محاربہ کا عنوان لگا کر، مفسد کا عنوان لگا کر ان کو گدھا چاہیے تھا خمینی صاحب کو کہ حکم کہ ان کے باتوں پہ قتل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اس زمانے میں جب انقلاب پیروز ہوا تھا تو وہاں پہ مجتہد تو بہت زیادہ تھے، علماء بہت زیادہ تھے. یہ رئیسی 6 مہینے عوضے میں پڑھا تھا، 5 مہینے عوضے میں پڑھا تھا، 18 سال اس کی عمر ہے. اس کو ان لوگوں نے پروسیکیوٹر جنرل بنا دیا. کہاں کا؟ کرج کا، یعنی تہران کے علاقے کا. وہ تہران میں پڑھتا ہے، اور ہمدان کا. اب ایک آدمی جو حوزے میں 6 مہینے پڑھا ہے، 5 مہینے پڑھا ہے، اس کی جو سیکولر تعلیم 6 جماعت تک ہے، اس کو کیا آتا ہے بھائی؟ اس کی عمر ہے 18 سال یا 20 سال کی. دیکھیں کیوں ایسے لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا؟ کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی عاقل شخص، خدا ترس شخص، عالم وہاں آتا ہے نا، خمینی صاحب اس کو پروسیکیوٹر بناتے ہیں، اس کو جج بناتے ہیں. وہ تو ہر ایک کو قتل نہیں کرے گا نا، وہ تو اللہ سے ڈرے گا. ان کو چاہیے تھا مطیع کہ قتل کرو. اچھا اس کی طرف آتے ہیں میرے محترم ناظرین، اس کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ایرانیوں کے ساتھ، کیا کیا شیعوں کے ساتھ، اور کیا کیا ان لوگوں نے دین کے ساتھ. یہ کتاب ہے، دیکھیں. اس کے بعد اس نے انقلاب کیا. دیکھیں اس شخص نے الروض من الکافی للکلینی طبع دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 8، یہاں پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائی ہے. میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں، کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کل رایت ترفع قبل قیام الحج علیہ السلام فصاحبها الطاغوت یعبد من دون اللہ عز وجل. جو بھی خروج کرتا ہے، انقلاب کرتا ہے امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، اور یہ روایت متواتر ہیں اور بہت زیادہ ہیں، 1-2 نہیں ہیں. کبھی انشاءاللہ میں انقلاب پر اور خروج علی الولاد پہ تقریر کروں، بلکہ سیریز دے دوں جیسے عربی فارسی میں نے دیا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا. جو بھی خروج کرے گا امام حجت علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہ خود شیطان ہے، اور وہ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اللہ کی جگہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ روایات صرف صحیح نہیں ہیں، متواتر ہیں. اچھا، اور دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر شیعہ مذہب میں علماء بہت گزرے ہیں، بہت بڑے علماء گزرے ہیں. خمینی تو ایک سادہ سا مولوی تھا، اس کے پاس دیکھیں یہ آیت اللہ منتظری کے میموارز میں ہے. آیت اللہ منتظری پرانے شاگرد ہیں خمینی صاحب کے. جب خمینی صاحب فلسفہ پڑھاتے تھے اس زمانے سے، یعنی یہ کب کی بات ہے، سنہ 1938-35 اس زمانے کی بات ہے، سنہ 1930 کی بات ہے. یعنی فقہ اصول کے وادی میں داخل بھی نہیں ہوتے، اس زمانے سے اس کے شاگرد ہیں. اور پھر ان کو خمینی اور مطہرین نے ان سے اصول پڑھوا دیا، اس کو مرجع بنانے کی ان لوگوں نے کوشش کی. آخر تک، یعنی درس اصول کے آخر تک منتظر صاحب کے میموارز میں موجود ہیں کہ انہوں نے کفایہ کی دوسری جلد کو 7 سال میں پڑھایا خارج میں.
آخر تک 7 اور 8 طالب علم تھے اس کے پاس حوض علمیہ میں اس زمانے میں، 7 اور وہ بھی لائق طالب علم نہیں تھے جو مشہور معروف تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک معمولی سے مولوی تھا اس کے پاس، اس کے خارج کے درس میں 7-8 سے زیادہ، اور یہ اپنے آپ کو مرجع بھی کہلاتا تھا اس زمانے میں، یعنی آیت اللہ بروجردی کی وفات کی بات ہے. تو عرض یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں اتنے بڑے علماء گزرے، علامہ حلی رحمہ اللہ اور بہت سارے لوگ، ان لوگوں نے کبھی اپنی کتابوں میں نہیں کہا کہ شیعہ علماء حکومت بنائیں، قیام کریں، کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہیں، یہ مسلمات میں سے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. یعنی حکومت بنانے کا دستور تو نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. حکومت بنانے کا فرمان حکم نہیں ہے کہ تم حکومت بنا، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا شیعوں کو. یہ کہ آپ کیسے حکومت بنائیں گے جب اس سے حکومت سے منع کیا گیا ائمہ اطہار علیہ السلام. مگر یہ کہ آپ کا دین کچھ اور ہو، شیعہ مذہب میں تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے کتب فقہ کو دیکھ لیں، شرح لمعہ ہو، شرح الاسلام ہو، مسالک الافہام ہو، مدارک الاحکام ہو، کتنے کتابیں لکھی گئیں الا ماشاء اللہ. ان میں سے ایک بھی یہ فتویٰ نہیں ہے وہاں کہیں کسی پر کہ شیعہ علماء ان کے پاس اگر طاقت آ جائیں تو وہ کیا کریں، قیام کریں. ایک حدیث بھی نہیں ہے. تو اس شخص نے یہ کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب 1963 میں اس شخص نے کچھ بلوا کیا تقم میں، اور وہاں پہ کچھ لوگ مرے بھی نہیں تھے. یہ لوگ مشہور کراتے ہیں کہ شاہ نے حملہ کیا فیضیہ میں اور بہت سارے طالب علم وہاں پہ قتل ہوئے تھے. قتل وتل کچھ نہیں ہوئے تھے. حوزے کے قدماء اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں جنہوں نے اس واقعے میں موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے، قتل کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد خمینی کو گرفتار کر کے یہ شاہ نے اس کو جیل میں ڈالا تھا، اور خمینی نے وہاں پہ ایک اور آدمی بھی تھے، آیت اللہ حسن قمی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جیل میں تھے اس زمانے میں. شاہ نے انہوں نے بھی شاہ پہ اعتراض کیا تھا. تو اس زمانے میں آیت اللہ سید حسن قمی طباطبائی، اب ان کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ آگے، انہوں نے شاہ سے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا. شاہ نے ان کو آفر دی کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، بس آپ اتنا کہہ دیں کہ بھئی ہم آئندہ سے یہ بلوا نہیں کریں گے. اس نے انکار کر دی بلوا کرنے سے کہ میں آپ کو. البتہ وہ حکومت گرانے کے چکر میں نہیں تھے، وہ حکومت میں کون، آیت اللہ سید حسن قمی طباطبائی، کہ وہ چاہتے تھے کہ شاہ اپنے آپ کو اصلاح کریں. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک بات یہ ہے کہ حکومت کو گرایا جائے، انقلاب لایا جائے. ایک بات ہے کہ نہیں، ہم حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اصلاح کرے. یہ دوسرا جو طریقہ کار ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یہ درست ہے. خروج، اسقاط حکومت، اسقاط نظام، یہ حرام ہے. اچھا، تو یہ جب جیل میں تھے، یہ بہت سارے لوگ حوزے کے پرانے لوگ وغیرہ ان کے بیانات میں موجود ہیں. اب بہت سارے ریفرنسز موجود ہیں جو ان کو میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو آیت اللہ سید حسن قمی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ نے ان کو آفر دی تھی کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، بس آپ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں، اس نے انکار کیا تھا سمجھوتا کرنے سے. تو وہ آخر تک ایران میں تبعید میں تھا، شاہ کے سقوط تک، انقلاب تک وہ شاہ میں جیل میں تو نہیں، نظر بند تھے یا تبعید میں تھے. اور انقلاب کے بعد خمینی صاحب نے پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد، انقلاب کے کچھ عرصے کے بعد ان کو نظر بند کر دیا، اور پھر 17 سال تک وہ تقریباً آخر حیات ہی تک وہ نظر بند تھے انقلاب کے بعد بھی. لیکن اسی 1963 میں خمینی صاحب نے جیل میں سمجھوتا کر لیا شاہ کے ساتھ کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اس کے بعد میری توبہ، میں کچھ نہیں کروں گا. تو شاہ نے پھر اس کو ملک بدر کر دیا. یہ چلا گیا ترکی، اور پھر ترکی کی حکومت نے شاہ سے اجازت مانگی کہ نجف جانا چاہتا ہے، تو شاہ نے موافقت کی کہ اس کو جانے دیا جائے. یہ نجف چلا گیا. تو اس زمانے میں دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس کی خبریں پہلے تو نجف میں آ چکا تھا کہ یہ آدمی جو ہے فتنہ ہے، اس نے ایران میں بلوا کیا. کیونکہ نجف کے مراجع آیت اللہ سید محسن حکیم تھے، آیت اللہ سید محمود شاہرودی تھے، آیت اللہ خوئی تھے. ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے شاہ سے، دربار کے ساتھ. دربار ان کے لیے ہدایہ بیچتے تھے، اور ان کا عزت و احترام سے ریڈیو وغیرہ پہ نام لیا جاتا تھا، اسٹیٹ میڈیا پر. اور یہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ شاہ کی جتنا بھی برا ہو، علماء کو چاہیے کہ اس کو ارشاد کریں، نہ کہ اس کی حکومت کو گرایا جائے. ان کا نظریہ یہ تھا علماء کا. اور پھر ولایت فقی کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نجف والے، ٹھیک ہے نا، قوم والے بھی نہیں مانتے تھے. خمینی اس کا پرچار کرنے والا تھا. تو جب یہ نجف پہنچ گئے تو میرے محترم ناظرین دیکھیں، وہاں پہ واقعات بہت ہیں کہ نجف میں یہ بالکل وہاں پہ ایک ذلیل کی طرف پہنچ گیا. اس کی نہ کوئی عزت تھی، منزوی تھا. وہاں پہ نجف میں 4 بڑے مرجع تھے اس زمانے میں، 4 بڑے مرجع تھے. اس تصویر میں ان چاروں کا آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہیں آیت اللہ دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ پہ، یہ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمہ اللہ ہے، یہ آیت اللہ سید محسن حکیم رحمہ اللہ ہے،
ساتھ یہ سب سے سینئر آیت اللہ سید محسن حکیم تھے اس زمانے میں. خوئی صاحب وغیرہ کی بھی مرجعیت تھی، لیکن مرجعیت جو زیادہ تھی وہ کس کی تھی؟ آیت اللہ محسن حکیم کی تھی. یہ آیت اللہ سید محمود شاہرودی رحمہ اللہ ہیں، اور یہ آیت اللہ سید علی طباطبائی تبریزی ہیں. سید علی طباطبائی تبریزی، یہ 4 مراجع. اچھا، یہ ان کے واقعات بڑے مذکور ہیں کتب میں کہ اور علماء کے میموارز میں، کہ انہوں نے خمینی صاحب کو کیسے ڈانٹا ہے، خمینی صاحب کے انہوں نے کیسے بالکل حکیم صاحب کا وہ تو بہت مشہور ہے ان کا واقعہ، اور آیت اللہ سید القاسم خوئی صاحب کا کہ انہوں نے اچھا رویہ نہیں کیا خمینی صاحب کے ساتھ، اور کا مختلف میموارز میں کتب میں موجود ہیں. ابھی ان کو دکھانے کا وقت نہیں ہے، میں عربی وغیرہ دوسرے پروگراموں میں دکھا چکا ہوں. ایک واقعہ جو کم نقل ہوتا ہے، میں آیت اللہ سید علی طباطبائی تبریزی رحمہ اللہ کی نقل کرتا ہوں. اور یہ لوگ بہت سینئر تھے، یعنی خمینی اس وقت 60 سال کی عمر تھی. یہ سینئر لوگ تھے خمینی سے، ان کی مرجعیت کافی تھی، اور نجف میں یہ جمع ہوئے ثابت شدہ لوگ تھے اس زمانے میں. خمینی تو فقہ اصول میں یہ تو کمزور ہی تھا شروع سے. تو جب خمینی نجف آ پہنچا ہے تو بہت سارے علماء اس سے ملنے بھی نہیں گئے. تو خمینی خود ذلیل ہو گئے، علماء سے ملنے کی کوشش کی. ان کا ایک بیٹا ہے سید علی طباطبائی تبریزی کا بیٹا ہے سید عبدالصاحب تبریزی. ابھی وہ قم میں ہیں، بزرگ ہیں، کافی بوڑھے ہیں. اچھا، یہ ان سے میں نقل کرتا ہوں، ایک فاضل عالم ہیں، ان کے وساطت سے میں نقل کرتا ہوں کہ یہ سید عبدالصاحب کہتے ہیں اس زمانے میں، یعنی 60 کی دہائی میں. ابھی وہ آدمی 80-85 سال کا ہے، عمر اس کی کافی بڑی ہے سید عبدالصاحب صاحب کی. تو ایک آدمی کے وساطت کے ساتھ میں، وہ بھی ایک بہت ہی فاضل آدمی ہے، میں نے ان سے سنا ہے اور عنقریب سنا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے، سید عبدالصاحب صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو نوجوان تھا اس زمانے میں. ایک دن میرے والد صاحب نے، جو نجف کے مراجع اربعہ میں سے ایک مرجع تھے، کون؟ سید علی طباطبائی تبریزی رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ خمینی صاحب نے پیغام دیا کہ وہ ادھر ہم سے ملنا چاہتے ہیں. آپ جا کے بازار سے کوئی فروٹ لے کے آئیں، کوئی تربوز وغیرہ لے کے آئیں، تاکہ مہمان کی خدمت دیا جائے. مجھے کچھ پیسے دیا، میں چلا گیا. میں فروٹ لے کے آیا، خمینی صاحب بھی پہنچ گئے. خمینی صاحب جو ہی پہنچ گئے، اس نے سلام کیا. میرے والد صاحب نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اوئے تم شاہ بننا چاہتے ہو؟ میرے والد صاحب نے کہا، تو ہم شاہ بننے کی فکر میں. خمینی کو جواب نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ دے. بہرحال مجھے یاد نہیں خمینی نے کیا جواب دی. پھر خمینی بیٹھ گئے، بات چلی. پھر ایک دفعہ میرے والد صاحب نے خمینی سے کہا، خمینی صاحب سنا ہے کہ آپ ولایت مطلقہ فقیہ کے قائل ہیں؟ سنا ہے آپ ولایت مطلقہ فقیہ کے قائل ہیں؟ خمینی نے کہا، جی ہاں، میں ولایت مطلقہ فقیہ کا قائل ہوں. یعنی خمینی کے وہی اختیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک منٹ بھائی صاحب، کہنے لگے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ صرف آپ کو اختیارات ہیں یا مجھے بھی اختیارات ہیں؟ میں بھی فقیہ ہوں، میں بھی مجتہد ہوں. اس نے کہا، جی نہیں، وہ تو یہ خمینی تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حاصل ہے، آپ کو حاصل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، نہیں، آپ کو بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کو بھی یہ اختیارات حاصل ہیں. تو اس نے کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یہ اختیارات مجھے بھی حاصل ہیں. تو دیکھ لو، میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ تیری وائف طلاق ہے. خمینی سے کہہ دے، جب مجھے وہی اختیارات حاصل ہیں کہ میں اولیٰ ہوں مؤمنین سے ان کے انفس پر، تو میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ تیری وائف تجھ پہ طلاق ہے، اور اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ نکال دے، اور عدہ نکالنے کے بعد وہ میرے عقد میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. میں ابھی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں نے ابھی حکم دے دیا. خمینی صاحب بھائی، اس کو خمینی کے حق کا بکر آئے گا کہ میں کیا جواب دے دوں. ولایت مطلقہ فقیہ یہی ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جواب نہیں دے سکا خمینی. وہاں سے بھاگ کے نکل گیا، بے عزت ہو کے ذلیل ہو کے چلا گیا وہاں سے. ٹھیک ہے نا. ولایت مطلقہ فقیہ، کہ یہ اس کا کفر بہت واضح ہے کہ ولایت مطلقہ فقیہ کفر ہے. یہ اس عقائد کا حامل تھا یہ شخص، اور اسی عقائد کے، اور یہ انقلاب کے وقت اس نے یہ عقائد چھپا رکھے تھے. یعنی اس کے جو اصل جو شاہ کے خلاف، دیکھیں انقلاب کرنے والے لوگ تھے وہ علماء نہیں تھے، مذہبی لوگ نہیں تھے. اصل میں جو شروع سے شاہ کے خلاف انقلاب کرنے والے لوگ تھے وہ لیفٹسٹ لوگ تھے، یعنی روس نواز
جو گروہ ہوتے ہیں رشیا نواز سوویت یونین کے اتحادی گروپس جو ایران میں پارٹیز بہت سارے تھے وہ تھے لوگ. تو اس کے علاوہ کچھ مغرب کے بھی لوگ تھے, مغرب کے بھی جو مغرب زدہ لوگ ہیں. خمینی نے ان سب کے ساتھ اختلاف کیا, اور یہ مذہبی لوگ بہت کم تھے خمینی کے ساتھ دینے والے. تو اس وقت خمینی کا یہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہہ دے کہ ولایت انقلاب سے پہلے, یعنی اس نے ولایت فقیہ کے دروس دیے تھے لیکن ولایت فقیہ کے اصرار نہیں کرتا تھا اس پہ, یہ اس کو پبلک نہیں کرتا تھا. انقلاب سے پہلے یہ کہتا تھا کہ ہم ایران میں 3 باتیں, خمینی صاحب کے نعرے تھے, استقلال, آزادی, جمہوری اسلامی. انقلاب کے نعرے یہ تھے, ولایت فقیہ نہیں تھا. استقلال, ایران مستقل ہو. آزادی, لوگ بالکل فری ہوں. شاہ ایک ظالم ہے, شاہ ہمیں آزادی نہیں دیتا, الیکشن نہیں کراتا. جمہوری اسلامی, ہم ریپبلک چاہتے ہیں, شاہانہ نظام نہیں لگتے, اور اسلامی, اس میں اسلام کا بھی احترام کیا جائے. اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جمہوری اسلامی ہوتی کیا چیز ہے, ایک مبہم سا مفہوم تھا. تو یہ ولایت فقیہ میں اس سے پہلے ایسا نہیں کہ وہ کہتا تو عورتوں کے حقوق ہم احترام کریں گے اور اقلیات کے حقوق کا احترام کریں گے, کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, ہم حکومت کرنے والے لوگ, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہم حکومت کرنا نہیں آتا, ہم وہاں پہ جائیں گے, شاہ چلا جائے, ہم حکومت عوام کی سپورٹ کریں, عوام کے نمائندوں کی سپورٹ کریں گے, ہم واپس قم چلے جائیں گے, وہاں پہ درس دیں گے. یہ کہتا تھا یہ انقلاب سے پہلے, جب تک یہ نجف اشرف میں تھا اور جب یہ پیرس میں تھا. تو یہ اپنے عقائد کو چھپاتا تھا وہ مصلحت کے پیش نظر. لیکن جب اس نے انقلاب کر دی تو انقلاب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ دیکھیں, انقلاب سے پہلے بھی خمینی صاحب کا نظریہ یہی تھا کہ یہ اپنے مقاصد کو پہنچنے کے لیے اس کے لیے سب کچھ جائز ہے. جیسے یہ انقلاب کی پیروزی کے بعد اس نے کہا کہ میری حکومت اتنی اہم, اتنی مقدس ہے کہ اس کے لیے امام زمان علیہ السلام کی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ انقلاب سے پہلے ایک بہت ہی گناؤنہ جرم واقع ہوا ایران کے شہر آبادان میں. ایران کے شہر آبادان میں ایک سینما تھا, اس کا نام تھا سینما ریکس. یہ کس سنے کی بات ہے؟ یہ انقلاب سے 1 سال پہلے کی بات ہے. اور وہاں پہ سینما ریکس جو تھا, یہ اس ویکیپیڈیا میں اگر آپ دیکھیں سینما ریکس فائر, سینما ریکس میں جو آتش زدگی کا واقعہ ہے, یہ ایک بہت بڑی آتش زدگی ہوئی ہے. یہاں پہ ویکیپیڈیا میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں پہ اس کے جو اندازہ لگایا جاتا ہے 377 سے 470 کے درمیان لوگ اس آتش زدگی میں مر گئے. ہوا یہ تھا کہ لوگ تو کوئی بہت ہی جو رش کا ٹائم ہوتا ہے نا, سینما بالکل پیک ہوتا ہے, سب سیٹیں اس میں آکوپائڈ ہوتی ہیں. تو اس وقت جنہوں نے یہ کام کیا تھا, دروازوں کو پیچھے سے انہوں نے بلاک کیا تھا کہ کوئی بھاگ نہ سکے, اور پھر انہوں نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ سینما کو آگ لگایا تھا. تو سینما میں جب آگ لگی تھی کوئی نکل نہیں سکا, جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب جل گئے, مر گئے. یہ بہت بڑا واقعہ تھا. علماء نے کیا کیا, اس کو ڈال دیا شاہ کے ذمے کہ شاہ نے ساواک نے یہ کر دیا. حالانکہ شاہ کیوں کر دے؟ دیکھیں یہ کام تو اپوزیشن کر سکتی ہے نا, کہ ملک میں دہشت گردی کا, شاہ کے ہاتھ میں حکومت ہے, وہ پاورفل ہے, وہ کیوں اپنے عوام کو قتل کر, اور پھر سینما جانے والے لوگوں کو کیوں قتل کر دے؟ تو اس زمانے میں یہی مشہور کیا علماء نے, ممبروں سے وغیرہ سے, خمینی والوں نے, کہ یہ شاہ نے کرایا, شاہ پہ ذمہ داری ڈال دی. اچھا, اس زمانے میں ایران کے جو میڈیا تھا اخبارات میں, اس میں 600 بتائے گئے کہ 600 لوگ, یہ دیکھیں یہ روزنامہ اطلاعات ہے کہ 600 لوگ سینما ریکس کے آتش زدگی کے واقعے میں ہلاک ہو گئے. اچھا, یہ کس نے کرایا تھا؟ دیکھیں خمینی کی شخصیت کو جاننے کے لیے یہ کس نے کرایا تھا. اس نے ڈال تو دیا شاہ پر. ابھی جو ہے فی الحال میرے محترم ناظرین, اس کے بہت سارے ڈاکیومنٹریز سامنے آئے ہیں سینما ریکس کے, کہ یہاں پہ کس نے یہ لوگوں کو جلایا تھا. فارسی زبان میں اس کے ڈاکیومنٹس بہت زیادہ آئے ہیں, اور بہت سارے انٹرویوز ہیں. اس زمانے کا جو چیف انویسٹیگیٹر تھا ابھی تک زندہ ہے, جس نے اس واقعے کا انویسٹیگیٹ کیا تھا اس زمانے میں, اس کے سب فائلز وغیرہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے, وہ بھی زندہ, اس کے انٹرویوز موجود ہیں. اور پھر خمینی کے اپنے انقلابی لوگ, انہوں نے بھی ان کے بھی بہت سارے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ شاہ نے نہیں کیا تھا. یہ تصویر ملاحظہ فرمائیے, خمینی صاحب جب پیرس سے واپس آ رہے تھے انقلاب کے پیروزی کے بعد. اس کے خمینی صاحب کے ساتھ کون ہے؟ یہ اس کا پائلٹ ہے, یہ احمد خمینی ہے, یہ
شیخ مرتضیٰ مطہری ہیں جو بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ شیخ صاحب جو یہاں پر ہیں یہ کون ہے؟ یہ شیخ حسن لاہوتی، آیت اللہ حسن لاہوتی صاحب ہیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں خمینی کہ جو بہت ہی یہ لوگ جو بہت ہی کلوز لوگ تھے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے ان کا بیٹا ہے احمد منتظری، اس مرتضیٰ مطہری، جو سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو رہبر ہوتے بلا شک بلا ریب. وہ شاید منتظری صاحب جیسے منتظری صاحب کلوز تھے اسی طرح وہ خمینی صاحب سے کلوز تھے، قریب تھے. اسی طرح مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی تصویر خامنئی کا دیکھا خمینی کے ساتھ انقلاب سے پہلے. یعنی میں سوچتا ہوں کہ کبھی میں نے دیکھا ہے کیا؟ خامنئی یعنی انقلاب میں بہت جونیئر تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ خامنئی تھا مثلا ایک عام جو اس طرح کے مولوی تو ہزاروں کے تعداد میں تھے، جیسے ہاشمی رفسنجانی خمینی صاحب کے ساتھ تھے، اس طرح اس کا تو رینک بنتا ہی نہیں تھا نا اس زمانے میں خامنئی کا. اچھا، اگر کسی نے دیکھا ہو کہ خمینی کے ساتھ اس کی کوئی تصویر ہو جو اصلی ہو، ڈاکٹر نہ ہو، فوٹو شاپ نہ ہو، وہ مجھے دکھا دے، مجھے بھیج دے. میں نے آج تک نہیں دیکھا. بہرحال جو لوگ انقلاب کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خامنئی بہت ہی جونیئر تھا انقلاب میں، اس کا بنتا ہی نہیں تھا. اچھا، یہ شیخ حسن لاہوتی. پھر ایک اور تصویر دیکھیں، یہ انقلاب کے بعد کی تصویر ہے، کوئی محفل ہے، یہ شیخ حسن لاہوتی بیٹھے ہیں یا آیت اللہ حسین علی منتظری بیٹھے ہیں یا خمینی صاحب بیٹھے ہیں. یہ تو اس طرح کلوز تھے. یہ لاہوتی صاحب ظاہراً یہ فرانس میں بھی اس کے ساتھ تھے، خمینی صاحب کے ساتھ تھے، فرانس سے واپس آئے تھے. اور لیکن مطہری صاحب فرانس نہیں گئے تھے، فرانس ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہاں پہ یہ جہاز میں چڑھ کے واپس اپنے استاد کے ساتھ اتر رہے ہیں. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ حسن لاہوتی خمینی کے اسرار جاننے والا شخص ہے، اور اس کے دو بیٹے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی. اتنا بڑا انقلابی تھا، اس کے دونوں بیٹے ہاشمی رفسنجانی کے 2 داماد تھے، بڑے معروف تھے یہ لوگ. اب اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ اس کی ڈیتھ بھی بڑی مشکوک ہے، اس کی ڈیتھ بھی بڑی مشکوک ہے. وہ یہی اس کے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ حسن لاہوتی صاحب کو خود ایرانی نظام نے قتل کیا. یہ تو انقلاب سے پہلے تو بہت ہی قریب تھے، اور انقلاب کے ابتدا میں بھی بہت قریب تھے، اس کے ڈیتھ تک بہت ہی قریب تھے یہ لوگ، حسن لاہوتی خمینی کے ساتھ، احمد خمینی کے ساتھ. یہ کیہان ہے، انقلاب کے 1 سال بعد چھپی ہے، 1917، بلکہ انقلاب کے کچھ مہینے پہلے چھپی ہے، کچھ مہینے بعد چھپی ہے. 1979 کا یہ دیکھیں، یہ 1979 کا جو ہے ایڈیشن ہے. اچھا، یہاں پر لاہوتی در مصاحبہ اختصاصی با کیہان، لاہوتی صاحب ایکسکلوسیو انٹرویو میں، ایک خاص انٹرویو میں کیہان، روزنامہ کیہان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ در زمان طاغوت سینمائے قم بدستور سید احمد خمینی منفجر شد. یہ ان کی تعریف کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے انقلابی ہیں سید احمد خمینی صاحب کہ یہ اپنے مبارزات میں، اپنے اسٹرگل میں، اپنے جہاد میں اتنے یہ خالص تھے کہ انہوں نے یہ جو کارنامہ تھا یہ ان کا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، کیہان ہے، اسی نیوز کلپنگ ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حاج سید احمد خمینی عظیم دست ہے، عظیم دست ہے دوم بود او به علت شدیدش به واژگونی رژیم سابق و برای اینکه رژیم بفهماند که روحانیت زنده از دستور انفجار سینمای قم را صادر کرد، گرچه او بسیاری از کارهای خود را از من پنهان میکرد، گرچه وہ مجھ سے چھپاتا تھا، اس نے قم میں بھی کسی سینما کا حکم دیا تھا کہ اس کو بھی اڑایا جائے. تو احمد خمینی ایسا شخص تھا کہ اتنا اہم کام وہ اپنے والد کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احمد خمینی یعنی وہ بالکل اپنے والد کا ماتحت تھا، اور یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، انقلاب کے بعد کی بات نہیں ہے کہ اس کی ایکسپیرینس بڑھ گئی ہے. وہ تو ایک نوجوان تھا، کیونکہ دیکھیں احمد خمینی بعد میں پالیٹکس میں آیا نا، بعد میں یہ امور روحانیت میں آیا. اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی تھے سید مصطفیٰ خمینی. مصطفیٰ خمینی بہت ہی شریف، بہت ہی باتقوا، بہت ہی فاضل انسان تھے. وہ اپنے والد کے مخالف بھی تھے، یعنی وہ انقلاب کے حق میں نہیں تھے سید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کا ڈیتھ جو ہوا ہے وہ نجف اشرف میں. دیکھیں جو انقلابی لوگ تھے ان کو تو شاہ نے نکال دیا تھا ان لوگوں کو نا، تو یہ نجف اشرف میں 10-15 سال خمینی صاحب وہاں تھے. آہستہ آہستہ وہاں پہ ان کی کچھ مرجعیت بن گئی خمینی صاحب کی نجف اشرف میں. تو سید مصطفیٰ خمینی صاحب دیکھیں یہ محتدث ذرائع سے
اس کے بہت سارے ریسورسز ہیں فارسی زبان میں، اردو زبان میں نہیں ہے، انگلش زبان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، فارسی زبان میں. کہ اس حد ان کا یہی نظریہ جاتا ہے کہ میرے والد اب بزرگ ہو چکے ہیں، اب ان کی مرجعیت بن چکی ہے، لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں، اب ان کو ضرورت نہیں ہے انقلاب میں پڑھنے، شاہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے اور اس طرح کی باتوں میں. وہ اس بات کے حق میں ہے کہ یہ جیسے دوسرے مراجع ہیں اپنی درس چلائیں، اپنی زندگی چلائیں اور شاہ کا ارشاد کریں. پھر سید مصطفیٰ خمینی جو تھے، خامنی جیسے مراجع کے بیٹے ہوتے ہیں، یعنی اب والد صاحب کے سارے امور بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دفتر وغیرہ، درس وغیرہ، سب کوئی ملاقات وغیرہ، پیسے کہاں سے آتے ہیں، پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں، سب بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. خود مرجع کو اتنا وہ خود ایڈمنسٹر نہیں کرتا. تو یہ احمد مصطفیٰ خمینی نے آخر میں کیا تھا کہ جو انقلابی لوگ تھے ان کو ملنے نہیں دیتا تھا خمینی صاحب سے، نجف اشرف میں منع کرتا تھا، ان کو بگاتا تھا، ذلیل کر کے بگاتا تھا. اور یہ میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے سید مصطفیٰ خمینی کے، بہت ہی فاضل، بہت ہی با تقویٰ، نماز شب میں رونے والے انسان. یعنی ان لوگوں سے سنی ہے جو بالکل ان کو قریب سے جانتے تھے، نجف میں، قم میں ان کو قریب سے جانتے، ان لوگوں سے سنی. تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک. یہ جوان آدمی تھا، اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا. تو خمینی کے پارٹی اس کو لگاتے ہیں کس پر کہ شاہ نے اس کو مروا دیا ہے، شاہ نے مروا دیا. ابھی دیکھیں اس کی بیوی کے بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. سید مصطفیٰ خمینی کی بیوی تھیں، کن کے بیٹی تھیں؟ وہ شیخ مرتضیٰ حائری یزدی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بیٹی تھیں. یعنی بہت ہی بلند خاندان کے شیخ مرتضیٰ حائری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بلند درجے کے عالم، با تقویٰ، نہایت ہی فاضل، شیخ عبد الکریم حائری کے فرزند تھے. اچھا، اور بہت سارے مراجع ان کے شاگرد تھے. وہ مرجعیت بالکل اگر چاہتے تو مرجع بننا ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن نہایت تقوی کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے انہوں نے مرجعیت قبول نہیں کی. اور وہ بھی اس نظام کے بہت شدید مخالف تھے. انقلاب کے بعد ان کی وفات ہوئی، انقلاب کے مخالف تھے، وہ خمینی صاحب کے مخالف تھے. ان کی جو سید مصطفیٰ خمینی کی جو وائف ہے، ابھی کچھ دن پہلے، 1-2 ہفتے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور سید حسین خمینی جو ان کا بیٹا ہے، خمینی صاحب کا پوتا، وہ بھی زندہ ہے. یہ لوگ نہیں کہتے کہ ہمارے والد کو کس نے مارا ہے، شاہ نے مارا ہے، شاہ نے مارا. اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے، لیکن وہ تصریح تو نہیں کرتے کہ خمینی گروپ نے مارا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو خمینی نے شاید خود نے نہیں مارا، لیکن خمینی کے گروپ میں جو انقلابی لوگ تھے انہوں نے ان کے بیٹے کو مار دیا، یا شاید خمینی خود بھی راضی تھا. بہرحال ان کے خمینی نے اپنے بیٹے کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کیا تھا. یہ بات بڑی اہم ہے. خمینی صاحب خود اپنے بیٹے کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے خمینی خود اپنے بیٹے کے قتل میں ملوث تھا حکومت کے خاطر، کہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے والد انقلاب کریں. اختلافات شدید تھے والد کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی نا بات. تو اپنے بیٹے کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کیا تھا. بڑا مشہور معروف ہے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ نجف اشرف میں وہاں پہ دفن ہے، بالکل زری کے قریب دفن ہے، زری کے دروازے کے باہر مدفون ہے. اچھا، تو بہرحال کس نے قتل کیا ہو، ان کے بیٹے سے میں نے خود سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں چلا کیا. وہ یہی کہتے تھے، وہ تقیہ کر رہے تھے. بہرحال وہ شاہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے تھے کہ شاہ نے مروایا. کہتا ہے میں پتہ نہیں چلا. عرض یہ ہے کہ آخر تک خمینی صاحب کا جو دفتر تھا کس کے ہاتھ میں تھا؟ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں، سید مصطفیٰ خمینی. یہ احمد خمینی فٹ بالسٹ تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، یہ نوجوان تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ بعد میں جب یہ وفات ہو گئی تو ان کو قم سے بلایا کہ بھئی آ جاؤ ادھر، کہ تم آ جاؤ، کہ ابھی والد صاحب کے گھر میں کوئی لڑکا ہے نہیں، کہ بھئی والد صاحب تو بوڑھے ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، تو ہم آ جاؤ. پھر یہ آ گیا تھا. تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا احمد خمینی، یہ اپنے آپ سے حکم نہیں دے سکتا تھا کہ تم جا کے یہاں پہ کیا کرو، سینما کو اڑا دو، سینما میں ادھر آگ لگا، سب کو جلا دو. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ یعنی دیکھیں، یہ تو ثابت ہے کہ احمد خمینی نے حکم دیا تھا. احمد خمینی اپنے والد کے بغیر، یہ بہت بعید ہے، بہت ہی بعید ہے کہ اس نے کیا ہو. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا خمینی صاحب نے، یہ میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں، اس جج کو، ایک جج خمینی صاحب نے، اس کا ایک بڑا مشہور شاگرد تھا، اور یہ شاگرد بڑا معروف مشہور تھا. خمینی صاحب نے اس کو جج بنایا کہ تم جا کے آبادان چلا جاؤ اور سینما ریکس کے جو لوگ وہاں پہ ملوث ہیں ان کو گرفتار کرو، ٹھیک ہے. یہ جب چلا گیا ادھر، اس کے انٹرویوز میں نے پڑھے ہیں. اس نے کہا جب میں وہاں گیا، میں نے پروندے کھولے، پروندہ بولتے ہیں فائلز کو، وہاں پہ فائلز تو موجود تھے، وہ تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں تو سب موجود تھے، جو اعترافات وغیرہ وغیرہ تھے. تو پتہ چل گیا کہ یہ بھائی
یہاں پہ انقلاب کے بعد جن لوگوں کو پکڑا ہے گورنمنٹ نے کہ انہوں نے سینما ریکس اڑایا، یہ تو بے گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود خمینی صاحب کو خط لکھا، اس کا خط کو بھی میں نے شاید دیکھا تھا، 12 انٹرویو میں نے دیکھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خمینی صاحب کو یہی کہا کہ بھائی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں بے گناہ لوگوں کو پھانسی دے دوں؟ یہ لوگ تو سب بے گناہ، جن لوگ پھر انہی لوگ بے گناہ لوگوں کو پھانسی دیا ان لوگوں نے، یہی بہتان لگا دی کہ بھائی انہوں نے سینما ریکس انہوں نے جلایا ہے، حالانکہ اس کا حکم کہاں سے آیا تھا؟ اس کا حکم خود خمینی صاحب کے گھر سے آیا تھا، اس میں 477 یا یعنی 400 کے قریب یا 600 کے قریب لوگ اس میں زندہ جل گئے تھے۔ اچھا پھر انقلاب ہوا ہے میرے محترم، یہ تو شستہ باتیں میں عرض کرتا ہوں بھائی صاحب۔ دیکھیں انقلاب کے آغاز میں خمینی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے کورٹس بنا دیے، اس کو کہتا تھا دادگاہ انقلاب۔ کیا بنایا؟ اپنے کورٹس بنا دیے دادگاہ انقلاب، ریولیوشنری کورٹس، انقلابی عدالت۔ وہ اس کا نہ کوئی قانون ہے، نہ اس کا کوئی دستور، کچھ بھی نہیں ہے۔ خمینی صاحب کا بس نمائندہ ادھر بیٹھا ہے، وہ جو اس کی مرضی، جس کو پھانسی دے دے، جس کو 20 سال کا قید دے دے۔ اور یہ لوگ کیونکہ خمینی کو نائب امام اور بلکہ امام سمجھتے تھے، اور اس کے پاس اس کی وہی اتھارٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو خامنی کی مخالفت کرے اس کو کہتے تھے محارب فی الارض ہے، محارب فی الارض ہے، اور یہ مفسد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے والا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے۔ وہ قرآن کی اس آیت سے ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید کی سورہ مائدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جزا کیا ہے؟ ان کا سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دیا جائے یعنی لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا تو پھانسی قتل کیا جائے تلوار سے، یا ان کو لٹکایا جائے، یا کیا جائے ان کے ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیا جائے، او یعنی او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین میں کیا جائے، ان کو تبعید کیا جائے، ایگزائل میں ملک بدر کیا جائے۔ یہ ان کی جزا ہے، اور آخرت میں ان کی عذاب عظیم ہے۔ اچھا یہ کس لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ بنی الفروع من الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جلد نمبر 7 میں، یہ حدیث نمبر 1 ہے کہ بنی ذبہ قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیمار تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ احسان کیا کہ بھئی تم ادھر ہمارے اونٹ ہے، کچھ زکوٰۃ کے اونٹ تھے، تم ان کے دودھ وغیرہ پی لو، تمہاری حالت بہتر ہو جائے۔ تو یہ گئے تو ان اونٹوں کے پاس، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور بھاگ گئے تھے۔ تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ ان کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ یہ آیا نازل ہوئی ہے کہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹے تھے، ان کو قتل نہیں کیا تھا، ہاتھ پیر کاٹے تھے، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹے تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا، 3 آدمی تھے یہ لوگ۔ اچھا تو یہ دوسرے روایات میں یہ ان لوگوں کے لیے جو عزیزو جو تلوار اٹھاتا ہے نا، ڈکیتی ڈالتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آیت۔ اب یہ دیکھیں خمینی صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ، اور بعد میں اس فتوے کو کیا بنایا گیا؟ قانونی شکل دیا گیا بہت سالوں کے بعد، 82-83 کے بعد، اس انقلاب کے آغاز میں 79 میں کوئی قانون نہیں تھا، وہ سب خمینی کے فتوے پہ ہوتا تھا۔ خمینی صاحب اپنے دستوروں میں نے مختلف دستوریں دیکھی، جو اپنے ججز کو یہ بیچتا تھا، کہتا تھا یہ جو قانون ہے اس کا پرواہ زیادہ نہ کرو، تم صرف میرے فتوے پہ عمل کرو، حکم خدا کو جاری کرو۔ انہی ایک لیٹر ہے کہ اس نے نیری اور ابراہیم رئیسی کے لیے بھی بیچا تھا کہ بھائی کہ وہ قانون کو زیادہ نہ کرو، تم بس میرے فتووں پر، اور حکم خدا کو جاری۔ حکم خدا کیا ہے؟ وہی قتل کرو میرے مخالفین کو۔ یہ متن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یہ آج سے 8 سال پہلے جو ایران میں قانون بنی ہے، یہ اس کی اصل جو ہے 80s میں بنی ہے، پھر ریویو ہے قانون مجازات اسلامی، قصاص دیات وغیرہ کی۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے، اس میں جو مادہ نمبر 286 ہے، فساد فی الارض کا ہے، فساد فی الارض، اور یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ فساد فی الارض اور محاربہ ایک ہی ہے۔ اچھا
انہوں نے اس کو 2 بنا دیا، وہ پھر اور کہا ہے کہ صرف اس کا حکم اعدام ہے، اس کا حکم صرف قتل ہے، پھانسی ہے، حالانکہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ یا تو قتل کیا جائے تلوار سے، یا پھانسی دیا جائے، یا ایک ہاتھ پیر کاٹا جائے، یا پھر اس کو ملک بدر کیا جائے۔ یہ کہ اچھا، اور یہ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے جو تلوار اٹھاتا ہے مسلمانوں کو ڈکیتی ڈالتا ہے راستے پہ، لوگوں کو اڑاتا ہے، ان لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں انہوں نے اس آیت کی روح سے فساد فی الارض کا حکم جو ہے، جو لوگ تمامیت جسمانی افراد، لوگوں کی فزیکل ویل بینگ کو، جسمانی عوام کے فزیکل ویل بینگ کو، عوام کی جسمانی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں، جرائم علیہ امنیت داخلی و خارجی کشور۔ ہاں اب دیکھو جو ملک کے سیکیورٹی، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو یا ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، داخلی سیکیورٹی ہو یا خارجی سیکیورٹی ہو، اس کو خطرے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ موارد ہیں کس کے؟ فساد فی الارض کے۔ اچھا مزید پڑھتے جائیں۔ وَنَشْرِ اکاذیب، اور جھوٹ بولنا۔ اب دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ اور پھر اخلال در نظام اقتصادی کشور، اکانومی میں گڑبڑ کرنا، زہری مواد یا بایولوجیکل ایجنٹس، اس طرح چیزیں معاشرے میں پھیلا دینا، یعنی ٹیررزم، بایو ٹیررزم جو ہوتا ہے، یا کوئی چکلا وغیرہ کھول دے، یہ فساد فی الارض ہے، اور اس کا کیا ہے؟ محسوب باعدام ہے۔ ایسا شخص مفسد فی الارض ہے اور محکوم باعدام ہے۔ ان موارد میں دیکھو عزیزو، خمینی صاحب کا فتوے کو انہوں نے کیا ڈالا ہے؟ ایک قانونی لباس دیے، اب یہ آرٹیکل بن گئی قانون کی۔ تو یہ فساد فی الارض کے روح سے یہ کن لوگوں کو پھانسی دے سکتے ہیں؟ جو شخص ان کے ملک کے، دیکھیں یہ قرآن کی تو آیت نہیں ہے، ان لوگوں نے خود بنا دی، ملک کے سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دے، اور بلکہ خطرے میں نہیں، جرم مرتکب ہو، خطرہ میں آ جائے نہ آ جائے، آپ ملک کے سیکیورٹی کے خلاف کوئی جرم کریں۔ اب یہ تو ایک بہت براڈ، ایمبیگیوس، مبہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی بھی کام کروں نا، اب میں خامنہی صاحب کو تنقید کروں، یہ وہ جج تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ تنقید ملک کے سیکیورٹی کے خلاف ہے، جرم ہے۔ بالکل، میں اس سے خطرہ بھی نہیں پڑے، خطرہ شرط نہیں ہے کہ ملک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑے، نہیں، آپ ملک کے سیکیورٹی کے خلاف، داخلی یا ایکسٹرنل سیکیورٹی کے خلاف آپ جرم مرتکب ہو جائیں۔ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے قانون میں کہ یہ کون سے ہیں، کوئی، بس یہ جج کے ہاتھ میں، جج کے صلاحیت میں۔ وہ آپ نے خامنہی صاحب کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ دیا، ڈال دو جیل میں، اس کو پھانسی دے دو۔ اس نے ملک کے سیکیورٹی کے خلاف کیا ہے؟ جرم مرتکب ہوا۔ یا مثلا آپ ایک انٹرویو دے دیں کسی فورن، کسی بھی وجہ سے یہ آپ پہ مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نشر اکاذیب، جھوٹی بات پھیلا دینا۔ اب اس کو یہ کہ آپ دیکھیں ان کے نزدیک آپ جو بھی ولایت فقی کی نقد کر رہے ہیں، نشر اکاذیب ہے۔ آپ کہتے ہیں خمینی صاحب نے فلان سال میں یہ کہا تھا، اس کے بعد اس نے یہ کیا، یہ نشر اکاذیب، یہ جج کے ہاتھ میں ہے کہ اب اس کو یہ کہنا کہ بھئی میری بات سچ ہے، یہ وہ وہاں پہ نہیں چلتا، ان کے دادگاہ میں، ان کے عدالت خانے میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو انہوں نے ان کے پاس جو ایک براڈ انہوں نے ایک ڈیفینیشن کی ہے مفسد قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اور اس سے کیا بنایا؟ اپنے کسی بھی مخالف کو یہ کسی بھی وقت یہ اپنے اپوزیشن کو کسی بھی وقت پکڑ کے اس کو پھانسی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری بات کیوں صحیح ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ آیت اللہ شیخ حسین علی منتظری کون ہے بھائی؟ انقلاب میں نمبر 2 ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ خمینی صاحب کے دست راست ہیں، خمینی کی مرجعیت انہی کی محنتوں کی مرہون منت ہے، انہوں نے خمینی کو مرجع بنایا۔ اچھا، اور خمینی صاحب کے بغیر کسی مخالفت کے، خمینی کے اپنی رضا سے یہ قائم مقام رہبری بھی بنے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں ان کو عزل کیا گیا، اس کی کہانی الگ ہے۔ ان کے میموارز ہیں، ان کے کیا ہیں میموارز، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سوانح حیات، جو انسان خود لکھاتا ہے اس کی اپنی زبانی۔ یہ خاطرات ہے آیت اللہ منتظری ہے، یہ ایران میں اس نشر ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ PDF کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس کی اپنی ویب سائٹ میں لکھا ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 299 میں آپ کو ان کے کچھ جملے بتاتا ہوں
کہتے ہیں کہ من یک وقت در ہمان زمان ها در اطراف نجف آباد بودم. یہ ان کے شہر کا نام، گاؤں کا نام نجف آباد ہے، اصفہان کے قریب ایک جگہ ہے. کہتے ہیں میں نجف آباد کے قریب کسی گاؤں میں تھا. آمدن به من گفتن دو نفر حکم اعدام آنها صادر شده. لوگ آئے، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمارے دو آدمی ہیں، ان کو پھانسی کی سزا ملی ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں نے اس سے شکایت کی ہے بھائی کہ آپ خمینی کے نمبر 2 ہیں، آپ کچھ کریں، یہاں پہ مداخلہ کریں. پھر وہ کہتے ہیں یکی دختر حاج آقا تقی رجایی، دختر 13 ساله که من خانواده او را به خوبی میشناختم و از افراد متدین نجف آباد بودند. کہتے ہیں کہ ایک جو تھا تقی رجائی صاحب کی بیٹی کی بھانجی ہے، میں ان کو اچھی طرح سے ان کے فیملی والوں کو جانتا ہوں. یہ لوگ بہت ہی متدین دیندار لوگ تھے. اس کی 13 سالہ بیٹی کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور اس کو حکم چلایا تھا کس کا؟ اعدام کا، پھانسی کا. میں نے پوچھا اس کو اب اس میں فارسی ہے نا تو میں وہ سب کو نہیں پڑھتا فارسی میں، تو اس کو کیوں پھانسی کا دیا بھائی؟ کہتے ہیں اس کا کوئی بھائی تھا، اس کا اپنا جرم نہیں تھا، اس کا بھائی جو تھا ممبر بنا تھا مجاہدین خلق میں. دیکھیں مجاہدین خلق جو تھے خمینی صاحب کے، دیکھیں میں آپ کو تصویر دکھا دوں، یہ مسعود رجوی، موسیٰ خیابانی، یہ خمینی صاحب کے سپورٹر تھے. خمینی صاحب ان کے سپورٹر تھے انقلاب سے پہلے، انقلاب کے آغاز میں بھی، بعد میں ان کے اختلافات بن گئے. دیکھیں ابھی مجاہدین خلق جو ہے بہت بدنام ہے ابھی، لیکن اس انقلاب کے زمانے میں 1979 میں 1981 میں یہ تو ایک مین اسٹریم پارٹی تھی، مذہبی پارٹی. یہ اتنی بدنام نہیں تھا اس زمانے میں. اس میں تو بہت سارے اچھے لوگ اس میں داخل ہوتے تھے. یہ خود دیکھیں یہیں پہ خود کہتا ہے مجاہدین خلق بصورت تشکیلاتی این افراد را جذب آشنایی شناسی. ماهیت مجاهدین خلق به خصوص سران آنها برای مردم روشن نشده بود. مردم به آنها حسن نظر داشتند و جوانها فریب شعارهای فریبنده آنها را میخوردند. یعنی اس زمانے میں انقلاب کے آغاز میں لوگ جو ہے مجاہدین کو نہیں جانتے تھے. مجاہدین بعد میں یہ انہوں نے صدام کا ساتھ دیا اور شروع میں تو یہ خمینی کے ساتھ تھے اس زمانے میں. پھر اصل میں یہ ہوا کہ یہ خمینی صاحب کے ساتھ تھے. خمینی صاحب یہ دیکھیں میں نے خود مسعود رجوی صاحب کے جو اس کے مجاہدین کے لیڈر رہ چکے ہیں، وہ 1979 کے نیوز پیپر کلپس میں اگر آپ دیکھیں ان کے بیانات، وہ خمینی کو کتنے پیار سے پدر محترم، پدر پیر ما، ہمارے والد گرامی، اس عنوان سے، رہبر کے عنوان سے، امام کے عنوان سے وہ پکارتے تھے خمینی صاحب کو. یہ ایک تھے. پر یہ جو ہے نا، یہ بنی صدر صاحب کے جب انتخابات ہوئے تھے تو اس میں الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی مجاہدین نے، مسعود رجوی، تو اس کو منع کیا تھا خمینی نے، کہا تھا کہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ ولایت فقیہ کے خلاف تھے. یہ لوگوں نے کہا تھا کہ ولایت فقیہ صحیح نہیں ہے، ولایت فقیہ کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو خمینی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے ولایت فقیہ کے خلاف ووٹ دیا ہے وہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لڑ نہیں سکتے. تو وہاں سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. پھر بہت عرصے تک یہ لوگ خمینی کے خلاف انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا. پھر جب خمینی کے گروہ نے ان کو پکڑنا شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا، تو پھر ان کے اسلحہ اٹھایا ان لوگوں نے. تو بہرحال اس 13 سالہ لڑکی ہے، اس کا بھائی جو ہے مجاہدین میں ممبر ہے. اب ممبر ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے اسلحہ بھی اٹھایا ہے. یہ تو ایک مین اسٹریم پارٹی تھی اس زمانے میں. ان کا جو نیوز پیپر تھا اس زمانے میں مجاہدین کا، ایران میں ایک، اب میں نام بھول گیا اس کے نیوز پیپر کا، کہ ان کے نیوز پیپر اس کی جو روزانہ چپتا تھا اس کا 5 لاکھ نسخے چپتے تھے اس کے. یعنی بہت ہی ان کی ایک پارٹی ہے، اس کا پارٹی نیوز پیپر 5 لاکھ نسخے چپتے ہیں 1979 میں. بہت بڑی بات ہے. تو اس کے بھائی کے جرم میں ان لوگوں نے پکڑا تھا اور جیل میں سے کیا پوچھا تھا جب تحقیقات ہوئی، اس لڑکی سے پوچھا ہے، دیکھو کس جرم میں دیکھ لوں کیا. ایک منٹ میں دیکھ لوں. اس سے کہا تھا کہ کیا تم خمینی کو مانتی ہو؟ اس نے کہا تھا نہیں مانتی. اسی بات پہ اس کو پھانسی سنایا تھا. ہنسنا نہیں چاہیے بھائی. اچھا ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ کس لیے اس کو میں یہ انڈر لائن کر دوں آپ کے لیے. ہاں یہ
به آن دختر 13 ساله در زندان گفته‌اند مگر امام را قبول نداری که این حرفا را میزنی. او هم روی همان غرور نوجوانی گفته بود نه من امام را قبول ندارم. اس لڑکی 13 سالہ لڑکی سے کہا تھا انہوں نے کہ تم امام کی مخالف ہو، امام کو نہیں مانتی؟ اس نے کہا تھا نہیں جی میں امام، یعنی امام کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں، امام خمینی، امام خمینی کو نہیں مانتی. اس لیے اس بیچاری کو پھانسی ہوا. آیت اللہ منتظری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ خبر آئی میں نے کہا، میں نے تو چیکنگ کیا پروندہ میں یہی ہے کہ بھئی میں نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے. یہ کون سی 13 سال لڑکی بیچاری، وہ بھی مذہبی خاندان کا، اس کا کیا جرم ہے؟ اس کا جرم ہی کیا ہے؟ اس نے کہا میں خمینی کو نہیں مانتی. یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے اس کو پھانسی دیا جائے. تو میں نے کہا میں اس کو چیک کرتا ہوں، میں اس کو انشاءاللہ میں اس کو چیک کرتا ہوں، اس کو میں روکوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی شخص کو پھانسی کا حکم آ جائے تو فوراً اس کو پھانسی نہیں ملتا تھا. یعنی جو ہی ایک شخص کو پھانسی کا حکم ملتا تھا فوراً اس کا ریویو کورٹ میں چلا جاتا تھا، دوبارہ اس پہ مقدمہ چلتا تاکہ غلطی نہ ہو. تو اس دوسرے مقدمے میں بھی اگر پہلی جو عدالت ہے اس کا حکم کی تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کا ایک ریویو ہوتا، پھر اس کو پھانسی ملتا. یعنی 3 دفعہ اس کی ریویو ہوتی تھی. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تو نہیں. کہتے ہیں رات کو میں سویا، صبح میں اٹھا تاکہ میں اس بچی کے کیس میں کوئی کسی سے ملوں، کسی کو کال کروں، خط لکھوں. تو خبر آئے کہ اس کو پھانسی دے دی ان لوگوں نے، پھانسی دے دی بچی کو. ایک دوسرا کیس، دوسرا جو آدمی تھا اس کو، وہ کون تھا؟ دوسرا آدمی یہ تھا کہ یہ اسی صفحے کے آخر میں لکھا ہے. دیکھیں وہ زمانہ 1979 1980 81 82 83، وہ زمانہ انٹرنیٹ نہیں تھا، کسی کے پاس فیس بک نہیں تھا، کسی کے پاس یوٹیوب یا انسٹاگرام چینل تو نہیں تھے. اس زمانے میں بہت عام چیز تھی کہ لوگ ڈائری رکھتے تھے، ڈائری رکھتے تھے اور ڈائری میں لکھتے تھے بھائی ان کی جو مرضی ڈائری میں لکھ دے انسان کہ آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ کھایا، آج میں کس پارک میں گیا تھا. لوگ مختلف. کہتے ہیں 17 سال کا ایک لڑکا تھا، 17 سال کا ایک لڑکا ہے، اس نے اپنے ذاتی ڈائری میں لکھا ہے کہ آج فلان واقعہ پیش آیا اور اس پہ اس نے اعتراض لکھا تھا، فلان شہر میں یہ بات ہوئی غلط ہے. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، نہ وہ کسی روزنامے میں اس نے چھاپا تھا، نہ کسی BBC کو انٹرویو دیا ہے، کچھ بھی. اپنی ڈائری میں اس نے لکھا ہے. اچھا پولیس والوں نے اس کی ڈائری پکڑ لیا. بھائی ڈائری پکڑ لی، تو نے یہاں کیوں لکھا ہے اس طرح؟ پکڑ لیا اس کو پھانسی دی ان لوگوں نے، پھانسی دی. کیوں اس طرح پھانسی دیتے تھے میرے محترم؟ اس طرح کیونکہ خمینی صاحب کا مخالف محارب ہے، مفسد فی الارض ہے، مفسد فی الارض ہے. ان کا مخالف جو مخالفت ہی ان کا قتل کا سبب ہے. یہ بھی اسی صفحے میں لکھا ہے. ملاحظہ کرے منتظری صاحب کے اس اپنے کتاب میں یہاں پہ صفحہ نمبر 3، یہ کون سے 231 ہے، بلکہ 200 یہاں پہ 229 میں ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے من بارها این مطلب را گفتم که وقت انقلاب ما به پیروزی رسید ما حقل 1000 نفر قاضی مجتهد عادل و مهمتر از آن عاقل لازم داشتیم. کہتے ہیں میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ جب انقلاب ہماری پیروز ہو جائے، وکٹوریس ہو جائے، تو ہمیں کم از کم 1000 مجتہد عادل اور اس سے بھی محترم، اس سے بھی اہم عاقل، وائز، حکیم قاضی کی ضرورت ہے. 1000 مجتہد جو عاقل بھی ہو، عادل بھی ہو، قاضی بننے کے لیے. اور پھر کہتے ہیں ومتاسفانہ با این خصوصیت 10 نفر ہم آمادہ نہ داشتیم. لیکن یہ انقلاب آ گئی، ہمارے پاس 10 بھی آدمی قاضی نہیں تھے، 10 بھی نہیں تھے ہمارے پاس. یہ کون کہہ رہا؟ خمینی کا نمبر 2. خمینی کا نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھے. اچھا پھر وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یک پرونده را پیش من آوردن که قاضی زیر آن نوشته بسم الله الرحمن الرحیم اعدام. حالا برای چه اعدام؟ چه کسی اعدام؟ این که علت و دلیل حکم را می‌نویسد به جای خود، حتی اسم متهم را ننوشته بود، فقط خودش زیر آن امضا کرده بود. خب با این حکم میشد هر کسی را گرفت اعدام کرد. کہتے ہیں میرے پاس ایک حکم لایا گیا کہ قاضی صاحب نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھانسی، کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن، اس نے کچھ نہیں لکھا، اس کے نیچے اس نے دستخط کر دیے. اب کس کی، کون ہے جو پھانسی؟ نہیں معلوم. کیوں پھانسی دیا جائے؟ نہیں معلوم. اور
دلیل کہ اس کو پھانسی کس لیے دیا جائے، نہیں، کچھ بھی نہیں لکھا. وہ خود کہتے ہیں ایسا حکم جب آپ جیل کو بھیج دیتے ہیں کہ قاضی، وہ تو کسی کو بھی پکڑ کے، جب یہ نہیں لکھا کہ آپ کس کو پھانسی دینا ہے، کس لیے پھانسی دینا، کسی کو بھی پکڑ کے آپ پھانسی دے سکتے ہیں. خود منتظر صاحب کہتے ہیں. سید جعفر کریمی بمن گفت، یہ سید جعفر کریمی کو میں جانتا تھا قم میں، یہ بھی کوئی 8 سال پہلے وفات ہو گئے. بہت ہی فاضل آدمی تھے، اتنے فاضل بھی نہیں تھے، خیر گزارا تھے، خمینی صاحب کے شاگرد تھے، خامنہئی کے دفتر میں کام کرتے تھے، مولائی آدمی تھے. من یک پرونده را دیدم که یک قاضی به او 6 ماه زندان داده بود. پرونده مشابه هم را دیدم که قاضی دیگر آن را محکوم به اعدام کرده بود. کہتے ہیں میں نے سید جعفر کریمی کہتے تھے کہ میں نے ایک فائل میں دیکھا ہے، ایک ہی جرم ہے بھائی، ایک آدمی کو 6 مہینے کا ملا ہے جیل اور دوسرے کو پھانسی کا ملا. ٹھیک ہے نا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں کہ انقلاب کے آغاز سے لے کر آج تک ایران کی رینکنگ گلوبل کیپٹل پنشمنٹ میں نمبر 1 آتا جا رہا ہے. یعنی پچھلے 40 سال میں ایران ایک چیز میں نمبر 1 ہے دنیا میں، وہ ہے پھانسی میں. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ ویب سائٹ ہے ڈیتھ پینلٹی انفارمیشن سینٹر، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر ایکسیکیوشنز اراؤنڈ دا ورلڈ کہ دنیا میں جو پھانسی کے سزا ملتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں. سنہ 2022 میں کون نمبر 1 تھا پھانسی دینے میں؟ کنٹری نمبر 1 چائنا، کنٹری نمبر 2 ایران. یہ 2000 کون سا ہے بھائی؟ 2022 تھا، ٹھیک ہے نا. 2021 میں کنٹری نمبر 1 کون سا ہے؟ چائنا. نمبر 2 ایران. اب دیکھیں چائنا جو ہے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، 1.3 بلین ہے چائنا کی آبادی، ایران کی آبادی 75-80 ملین ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پر کیپٹا ایکسیکیوشن کے حساب سے دیکھیں تو ایران جو ہے بہت زیادہ ہے چائنا سے. 2021 ہو گیا بھائی. 2020 کو دیکھتے ہیں، 2020. اچھا 2021 ایران، 2020 کہاں گیا بھائی؟ 2020 آ جاؤ. 2020 چائنا نمبر 1، ایران نمبر 2 ایکسیکیوشنز کے نمبر میں. 2019 پھانسی، چائنا نمبر 1، ایران نمبر 2. 2018 چائنا نمبر 1، ایران نمبر 2. 2017 ٹھیک ہے نا بھائی، چائنا نمبر 1، ایران نمبر 2. بلکہ ایران نمبر 1 ہے، چائنا سے زیادہ ہے کیونکہ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے ایران کے مقابلے میں. 2016 چائنا نمبر 1، ایران نمبر 2. 2015 چائنا نمبر 1، ایران نمبر 2. 2014 اسی طرح چلتے جائیں بھائی خمینی صاحب کے زمانے تک. اور یہ صرف آفیشل ہیں جن کو کورٹ میں سزائے موت ملتا ہے بھائی. وہ لوگ جو ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، ان کی باری نہیں آتی، جن کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ کرائی جاتی ہے، جن کے سوسائڈ کرایا جاتا ہے، ان کو کچھ کھلایا جاتا ہے کہ بھائی وہ مر جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہیں. یہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے بھائی تھے، سید محمود سیستانی، سید بہت مشہور تھے. یہ جو لوگ علماء کو جانتے ہیں، یہ وہ سید محمود سیستانی بہت ہی فاضل آدمی تھے، مشہد مقدس میں رہتے تھے اور بہت ہی عابد، بہت ہی مولائی، اور یعنی بہت ہی یعنی فوق العادہ انسان تھے وہ. ان کے شاگرد بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ وہ خامنہئی صاحب کے مرجعیت کے مخالف تھے. یہ بہت سال پہلے ان کو بلایا گیا تھا پولیس اسٹیشن میں انٹرویو کے لیے، پھر ان کو جوس پلایا تھا، کوئی اس بات کر گئے، وہ بیچارے وفات ہو گئی ان کی. ان کے متعلق بھی یہی مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی خامنہئی مروا دیا. تو اس طرح کے اپنے مخالفین کو مروانا کہ وہ کسی مقدمے کے بغیر مارے جاتے ہیں، وہ تو الگ ہے، ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. اچھا شیعہ مراجع میں ایک بہت ہی عظیم القدر انسان تھے سید حسین طباطبائی قمی رحمہ اللہ. ان کی ولادت ہے سنہ 1865 کی. وہ آخوند صاحب کفایہ رحمہ اللہ کے شاگرد سید محمد کاظم طباطبائی صاحب عروہ کے شاگرد اور مرزا حسن قمی مرزا ثانی کے شاگرد تھے سامرہ میں. پھر
ان کو مرزا نے، مرزا ثانی نے اپنے مرجعیت کے زمانے میں مرزا آخوند اور صاحب عروہ کے بعد مرجع اعلیٰ بن گئے شیعوں کے. تو ان کو انہوں نے نجف بھیجا تھا، قم بھیجا تھا، مشہد بھیجا تھا، اور یہ مشہد میں رہتے تھے. اور بعد میں جب کس کی وفات ہو گئی، آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی سے پہلے کون مر جاتے اس زمانے میں، یا آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی کے بعد آیت اللہ برجردی سے پہلے، ان سب نے ان سے خواہش کی کہ آپ مرجعیت سنبھالیں. یہ کچھ عرصے کے لیے مرجع اعلیٰ تھے، یعنی یہ مرجعیت ان کی عام تھی. بہت اپنی مرجعیت کے کچھ مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی. ان کی بہت تعریف ہے. یہ ان کا تمثال مبارک ہے، آیت اللہ سید حسین طباطبائی قمی. یہ ان کے صاحبزادے ہیں، آیت اللہ سید حسن طباطبائی ان کے صاحبزادے ہیں. یہ وہی ہیں کہ خمینی صاحب کے ساتھ اکٹھے یہ ان کو شاہ نے گرفتار کیا تھا سن 1963 میں. خمینی کو چھوڑ دیا تھا، ان کو نہیں چھوڑا تھا. یہ شاہ نے ان کو 1963 میں نہیں چھوڑا تھا. یہ تبعید میں تھے، اب ایران کے اندر ممنوع الملاقات وغیرہ تھے، اور یہ اپنے گھر میں نظر بنتے یا جیل میں ہوتے تھے. اس طرح جب انقلاب پیروز ہوئی ہے تو یہ آزاد ہو گئے. اور پھر انہوں نے جب یہی پھانسی وغیرہ کا بازار دیکھا تو انہوں نے خمینی صاحب پہ اعتراض کیا، اور پھر یہ جنگ کی بھی مخالف بن گئے. کہہ رہے تھے کہ جنگ کیوں ہونی چاہیے، آپ صلح کر لیں. تو اس کو بھی خمینی صاحب نے گھر میں نظر بند کر دیا، اور یہ بہت عرصے تک نظر بند تھے، جب تک کہ بالکل ان کی یہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے. بہت بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی. تو پھر خامنی صاحب نے ان کو ان سے نظر بندی ہٹا دیا تھا. پھر اس وقت تو یہ بول بھی نہیں سکتے تھے. ان کی زندگی اب 90 سال سے اوپر ہو گیا آدمی، حافظہ بھی چلا گیا تھا. تو پھر یہ بالکل ان کی حالت خراب تھی، تو اس وقت چھوڑ دیا تھا اس بیچارے کو. تو ابھی ان کی وفات ہو گئی میرے خیال میں 2007 کو، اس طرح میرے خیال میں وفات ہو گئی. اچھا، ان کا ایک انٹرویو ہے، ملاحظہ کریں، یہ اطلاعات، روزنامہ اطلاعات ہے. یہ میرے خیال یہ 1979 کا ایڈیشن ہے. ان کا ایک انٹرویو ہے اطلاعات میں. اب اس میں پڑھنا کافی مشکل ہے، اور وہ صفحہ جس میں ان کا انٹرویو ہے وہ اسکین نہیں ہوا. میں کتاب سے اس کا انٹرویو دکھا دیتا ہوں، ان کے انٹرویو کے کچھ اقتباسات. یہ کون ہے؟ بہت بڑے مراجع میں سے ہیں کہ اس زمانے میں کے متعلق کیا کہتے ہیں انقلاب کے آغاز میں. جمہوری اسلامی از بازرگان تا روحانی، اسلامک ریپبلک آف ایران کی تاریخ. مہدی بازرگان، فرسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ، پہلا پرائم منسٹر سے حسن روحانی صاحب تک. حسن روحانی ابھی سنہ 2001 میں ان کے جو ہے ختم ہو گئے نا، 2001 میں ان کی پریزیڈنسی ختم ہوئی. اچھا، یہ ملاحظہ کریں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 72 میں ان کی انٹرویو ہے. یہ کہ آیت اللہ سید حسن طباطبائی قمی چلتے ہیں تہران میں، خمینی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کے بعد انہوں نے روزنامہ اطلاعات کو یہ انٹرویو دیا ہے. من مدت هاست که از وضع مملکت و جریاناتی که در این امور انجام میگیرد بسیار ناراحتم. میں بہت عرصے سے یہ وقائع جو ایران میں پیش آ رہے ہیں، میں سے بہت ہی ناراض ہوں، میں بہت ہی غضبناک ہوں. برای اینکه ما توقع ما این بود که در جمهوری اسلامی احکام اسلام بر طبق مقررات اسلامی انجام شود. کیونکہ ہماری امید یہی تھی کہ انقلاب ہوگا، جمہوری اسلامی بنے گی، تو اس میں اسلام کے احکام، اسلام کے قوانین کے مطابق تطبیق ہوگی، جاری ہوگی. ولی متاسفانہ تمام قوانین دارد برخلاف اسلام انجام می شود. لیکن بہت افسوس کے ساتھ تمام قوانین اسلام کے خلاف ان کی تطبیق ہوتی ہے، ان کی انفورسمنٹ ہوتی ہے، ان کا نفاذ ہوتا ہے. محاکماتی که انجام می شود خیلی از آنها برخلاف موازین اسلامی است. مقدمے جو چلتے ہیں کورٹس میں، لوگوں کو پھانسی ملتا ہے، کسی کو جیل ملتا ہے، کسی کو کوڑے لگتے ہیں، ان میں سے بہت سارے اسلام کے خلاف ہیں. از کشتار و زندان، کشتار بولتے ہیں میس کلنگ کو. کشتار کس کو بولتے ہیں؟ وسیع پیمانے پہ قتل. یہ وسیع پیمانے میں قتل آیت اللہ پسندیدہ کے مختلف لیٹرز میں بھی موجود ہے. سید مرتضیٰ پسندیدہ کے 970 سے زائد خطوط موجود ہیں. خمینی صاحب کو اس نے لکھے. یہ خمینی صاحب کے بڑے بھائی تھے، سید مرتضیٰ پسندیدہ، اور ان کی وفات ہے سنہ، مجھے لگتا ہے سنہ 1996-97 میں اس کی وفات ہوئی ہے. مرتضیٰ پسندیدہ صاحب خمینی صاحب کے بڑے بھائی تھے، لیکن خمینی سے زیادہ زندہ رہے، اور وہ ان کے لیٹرز موجود ہیں. وہ خمینی صاحب کے وکیل شرعی بھی تھے، خمینی صاحب کے انقلاب کے لیے انہوں نے بڑا کام بھی کیا، اپنے بھائی کو بڑے حامی تھے.
لیکن انہوں نے ان کے بڑے خطوط ہیں جس میں وہ اعتراض کرتے ہیں انہیں قتلوں پر. بہرحال از کشتار و زندان لوگوں کو میس کلنگ کیا جاتا ہے, زندان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, مصادرہ اموال کہ بقدر کثیف انجام می شود کہ واقعا نمیتوان توصیف کرد. آپ کے آیت اللہ سید حسن کہتے ہیں یہ میس کلنگز اس زمانے میں کون کر رہا تھا؟ دیکھیں چھوٹے موٹے ججز جیسے یہ تھے, جیسے یہ آپ کے کیا نام ہے اس کا, رئیسی صاحب تھے. یہ لوگ انجام دیتے تھے کس کی حکم پر؟ خمینی صاحب کے پرسنل فتوے پر, پرسنل انکریجمنٹ پر. میس کلنگز, جیل کے قید اور مصادرہ اموال اور ضبط اموال اتنے گندے طریقے سے انجام پاتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ایک مرجع کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں. یہ بھی ایجنٹ تھے بھائی, یہ بھی CIA کے ایجنٹ رہے ہوں گے. اچھا, روحانیون محترم و متدین را که هیچ چیز به آنها نمیچسبد خلع لباس میکنند. اگر کوئی اعتراض کرے مولوی حضرات میں سے جو بہت ہی محترم ہیں, متدین ہیں, ان پہ کوئی کسی کو یقین نہیں آتا ہے, ان پہ کوئی اتہام لگا دے, ان کو خلع لباس کیا جاتا ہے کہ اب مولوی نہیں ہے بھائی, ان کو امامہ پہننے کی اجازت نہیں ہے اب آج کے بعد. افراد غیر صالح قاضی و رئیس دادگاہ می شوند. غیر صالح افراد, نالائق افراد, جیسے رئیسی تھا 20 سال کا ایک لونڈا ہے, 20 سال کا, اس کو کیا آتا ہے 20 سال کہ آپ اس کو چیف پروسیکیوٹر بناتے ہیں. ایک شہر کا بھی نہیں, بیک وقت 2 اہم شہروں کا, کرج اور ہمدان کا, اور پھر 88 میں اس کو جج بناتے ہیں کہ مرضی قتل کرو, 88 کے اسکینڈل میں. تمام ان مطالب را به ایشان گفتم, کہتے ہیں کہ میں نے خمینی صاحب کو یہ سب باتیں سنا دی ہیں, میں نے سب بتا دیا. گفتم آقا بنام شما و بنام اسلام دارن اسلام را خرد میکنند و ضربه به اسلام میزنند. میں نے کہا کہ میرے مولا خمینی صاحب, آپ کے نام آقا, آپ کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے خمینی صاحب کے حکم پہ. خمینی کو پتہ تھا, خمینی کے حکم پہ ہو رہا تھا. خمینی کے لیٹرز ابھی موجود ہیں, خمینی صاحب یہ حکم دے رہے تھے کہ یہ کرو. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا, اور پھر خمینی صاحب نے کیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, اس کو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا. وہی شخص دیکھیں شاہ کے زمانے میں خمینی صاحب کا اعلامیہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جرم کیا, شاہ کو مخاطب کر, کیا جرم کیا یہ سید جلیل سید حسن قمی طباطبائی رحمت اللہ کہ تم نے اس کو جیل میں ڈالا ہے. کس جرم میں وہ جیل میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. انقلاب کے بعد خود اسی بات کی وجہ سے کہ اس نے انٹرویو دیا, اعتراض کیا, جیل. اور یہ آخر تک جب تک خمینی زندہ تھا یہ اپنے گھر میں نظر بند تھا. اس کے گھر کے اوپر چھت تھا, گھر کے اوپر چھت ہوتا ہے, لازمی بات ہے. چھت کے اوپر ایک دروازہ ہے جہاں سے یہ بیچارہ کھڑے ہو کے, یہ بوڑھا آدمی, یہ 70-75 اس کی عمر تھی اس زمانے میں, ادھر جا کے گھر کے باہر تو آ نہیں سکتا بیچارہ. تو اس کے دروازے کو ویلڈر بیچ کے ویلڈنگ کیا تھا اس کے دروازے اندر کوئی نہیں جا سکتا. وہ ایک چھوٹا سا دروازہ پچھلے گلی سے, اس پہ بھی وہاں پہ ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہے, جس کے صرف اس کے گھر کے افراد جا سکتے ہیں. یہ خود تو گھر سے باہر بھی نہیں آ سکتا تھا بیچارہ. تو یہ چھت کے اوپر جاتا تھا, وہاں سے محمد رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا. ان لوگوں نے وہ دروازے بھی ویلڈنگ کرا دیا کہ یہ چھت کے اوپر بھی نہ جائے بیچارہ. یہ ہم نے ثقات علماء سے باتیں سنی ہیں, اور یہ سید حسن قمی, اللہ جانتا ہے کہ میں نے ثقات علماء سے یہ سنی جو خمینی صاحب کے شاگرد تھے, اور وہ ابھی زندہ, انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ اتنا شریف آدمی تھا, اتنا یہ کہتے تھے ایران میں کہتے ہیں نا آقا, بہت ہی زبردست انسان تھے, بہت ہی کریم آدمی تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خامنی اس کے گھر میں, یہی خامنی اس کے گھر میں چپراسی تھا, آغا حسن قمی طباطبائی کے گھر میں. ہم جاتے تھے نا علماء, وہ بہت بڑے خطیب تھے, وہ کہتے تھے ہم ملنے جاتے تھے تو یہ خامنی کا ڈیوٹی یہ تھا کہ چائے میں وہ شکر ڈال کے ہم سرو کرتا تھا, وہ چپراسی کی حیثیت سے. انہوں نے کہتے میں نے پوچھا کہ واقعی نہیں, کہ اللہ کی قسم کہہ کے کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ وہاں پہ چپراسی تھا یہ ملعون. اور پھر یہ صدر بنا, اسی کے صدارت اس سے پہلے یہ بیچارہ جیل میں تھا اپنے گھر میں, ٹھیک ہے نا. اور پھر خمینی مر گیا, یہ رہبر بنا, پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا. تم شرم تو کرتے نا خامنی, اتنا نامرد جس کے گھر میں تم چپراسی تھے, تم نے اس کے نمک کھایا, ہاں, تم نے اسی کو جیل میں رکھ کے رکھا, بے غیرت آدمی.
اور وہ بھی کون؟ آیت اللہ پسندیدہ اپنے ایک لیٹر میں لکھتے ہیں، میں آیت اللہ پسندیدہ، اسی بات کو آیت اللہ پسندیدہ نے اپنے ایک لیٹر میں سید مرتضیٰ پسندیدہ نے اس طرح بیان کیا. سید مرتضیٰ پسندیدہ کون ہے؟ خمینی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. یہ خمینی ہے، یہ اس کے بھائی آیت اللہ سید مرتضیٰ پسندیدہ. یہ روح اللہ خمینی ہے، یہ بیٹھ کے یہ اورنج جوس پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ خمینی صاحب کے بڑے بھائی تھے، اور ان کے وکیل شرعی بھی تھے، اور بہت مشہور معروف تھے. یہ ان کے تصویر ہے. اور یہ انقلاب کے بعد بھی خمینی صاحب کے ساتھ اس کا روابط تھے، لیکن وہ بہت سارے امور میں نقد بھی کرتے تھے، خط لکھتے تھے. 970 خطوط موجود ہیں ان کے. ان میں سے ایک خط ہے جو کافی مشہور ہے. اور یہ خط جو ہے، یہ خط ابھی تک نہ خمینی صاحب نے، کہ ان کا جو آفس ہے دفتر نشر و آثار امام خمینی صاحب کی جو آفس ہے، حسن خمینی صاحب چلاتے ہیں نا، احمد خمینی کے بیٹے، کہ ان کی نظارت میں سب ریکارڈ خمینی کے جو آرکائیوز ہیں ان کے ہاتھ میں. انہوں نے ابھی تک تکذیب نہیں کی ہے کہ یہ یہ بھی ان کے خطوط. ان کے انتقادی خطوط بہت ہیں. ایک جملہ یاد رکھو، پسندیدہ صاحب کے خطوط میں نے اپنے آنکھوں سے مختلف خطوط میں دیکھیں کہ وہ خوشتار کے، یعنی ماس کلنگز کا شکوہ کرتا ہے اپنے بھائی سے کہ یہ ماس کلنگز ہو رہے ہیں، آپ کے قاضی یہ کام انجام دے رہے ہیں. اچھا، ایک خط ہے ان میں سے کافی مشہور ہے، لیکن اس کی اصل کاپی کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آگے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. اور وہ خط جو ہے ابھی تک دفتر نشر آثار خمینی نے دفتر نشر آثار خمینی جو ہے وہ بڑا تیز ہے. کوئی بھی خط اگر جعلی ہے وہ فوراً نفی کر دیتے ہیں کہ یہ جعلی ہے. اس کو ابھی تک انہوں نے تکذیب نہیں کیا. اور آیت اللہ پسندیدہ کے بیٹے بیٹیاں نواسے وغیرہ سب زندہ، انہوں نے ابھی تک اس کی تکذیب نہیں کیا. اچھا، وہ خط کون سا ہے بھائی؟ وہ خط یہ ویب سائٹ ہے محسن کدیور صاحب کا. محسن کدیور صاحب منتظری صاحب کے شاگرد ہیں، اور یہ عالم دین ہیں، اور ان کے پاس اجازہ بھی ہے اجتہاد کا آیت اللہ منتظری صاحب سے. سید حسن سید محمد روحانی وغیرہ کی بھی شاگرد رہ چکے ہیں. کافی سارے ان کے تحقیقات ہیں انقلاب اور روحانیت کے موضوع پر. جمہوری اسلامی از منظر برادر بزرگتر بنیان گذار. جمہوری اسلامی انقلاب کے مؤسس، جمہوری اسلامی کے مؤسس کے بڑے بھائی کے نظر سے، اس طرح کے عنوان سے ان کا ایک آرٹیکل ہے. وہاں پہ مختلف خطوط کو وہ لے کے آئے ہیں، مختلف خطوط کو. ان میں بہت سارے میں موجود ہے کہ خوشتار وغیرہ، اور دوسرے جگہوں میں بھی آپ دیکھ لیں، کیہان وغیرہ اطلاعات کے آرکائیوز میں بھی آپ کو مل جائیں گے. سید مرتضیٰ پسندیدہ کے ایک خط میں دیکھیں، یہ ایک خط ہے ان کا جو ویکیپیڈیا میں بھی موجود ہے. اس میں یہ کہتے ہیں: سادات جلیل القدری را مثل حاج آغا حسن قمی سبت عن افتخار ازلی تشیع حاج آغا حسین قمی تابثرا و آقای حاج سید کاظم شریعت مداری مرجع بر حق شیعه مولا علی را به آن خفت خانه نشین میکنید و مرجعیت از آنها سلب میکنید. اپنے بھائی کے اعتراض میں کہتا ہے کہ آغا حسن قمی کے متعلق کہتے ہیں، آغا سید جلیل القدر حاج آغا حسن قمی کس کے بیٹے ہیں؟ افتخار، شیعوں کا ازلی افتخار. یہ میں نے عرض کیا نا، ان کے والد صاحب آغا حسین طباطبائی قمی بڑے معروف ہیں، بڑے صاحب کرامات مانے جاتے ہیں. آغا حسین قمی طباطبائی، ان کی وفات سنہ 1947 آیت اللہ بروجردی کے سے پہلے. ان کے وفات کے بعد بروجردی صاحب مرجع بنے تھے. اچھا، یہ جو آغا حسین قمی جو شیعوں کا ازلی افتخار، ان کے فرزند ہیں، اور آج آغائے سید کاظم شریعت مداری مرجع برحق شیعہ مولارا بآن خفت ذلت کے ساتھ تم نے ان کو اپنے گھروں میں جیل میں ڈال دیا. اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا تم نے. وہ مرجعیت، ان کی مرجعیت کو تم نے، ان کا مرجعیت تم سے نکال دیا، مرجعیت سے سلب کر دیا. کس دلیل پر؟ کس حق میں؟ اور ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں، ملاحظہ کریں، کہتے ہیں یہ این همه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن بخود می لرزم. کہتے ہیں اتنے جنایات ہو رہے ہیں
لوگوں کو بے گناہ کو قتل کیا جا رہا ہے کہ ان کو میں جب یاد کرتا ہوں تو میں لرزتا ہوں کہ مبادا قطره‌ای از این خونها به سبب اخوت یعنی برادری من و شما دامن من را بگیرد. میں اس بات سے لرزتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں کہ ان بے گناہ جو خون بہائے جاتے ہیں ان میں سے ایک قطرہ آپ کے بھائی ہونے کی وجہ سے میری بھی دامن میں پڑ جائے، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری مجھ پہ بھی آ جائے. اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی قمی، اس کو تو سب جانتے ہیں نا، صاحب تفسیر المیزان جو بہت مشہور معروف تفسیر ہے، اور یہ بہت ہی فاضل آدمی تھے. اب ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، دوسرے مسئلے میں وہ صحیح بات کہہ سکتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کے سارے بات غلط ہوتے ہیں. سید اور بالکل یہ مقلد حضرات جو ہیں ان کو تو بڑی تعریف کرتے ہیں نا. سید حسین طباطبائی قمی، معاف کیجیے، سید حسین طباطبائی تبریزی، ان کا اصل نام جو قاضی ہے لیکن یہ قاضی کے نام سے نہیں پکارے جاتے. طباطبائی، آیت اللہ طباطبائی، یہ کدیور صاحب کا ہے، ویب سائٹ ہے. یہ کدیور صاحب نے بڑی تحقیق کی ہے. اگر آپ اس میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک دو آرٹیکل ملیں گے کہ طباطبائی قمی صاحب تفسیر المیزان، یہ جملہ بار بار وہ کہتے تھے. یہ انقلاب کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو خمینی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا. کوئی ان کے ویب سائٹ میں کوئی رسمی بیان نہیں ہے کہ اتنے بڑے مفسر وفات ہو گئے ہیں اور اتنے بڑے مدرس. تو اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ وہی ہے کہ مخالف تھے یہ انقلاب کے اور جمہوری اسلامی ایران کے اور خمینی صاحب کے. تو ایک جملہ ان کا بار بار تھا کہ وہ کہتے تھے اس انقلاب کا انقلاب یک شہید داشت و آن ہم اسلام بود. انقلاب یک شہید داشت و آن ہم اسلام بود. کہتے تھے اس انقلاب میں صرف ایک شہید ہے، ایک شہید ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خود اسلام ہے. خود اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، خود اسلام ہے. دیکھیں اس زمانے میں، دیکھیں 1980 سے 79 سے یہ میس کلنگ شروع ہو گئے ایران میں. میس کلنگ جوڈیشری میں یعنی قضاء میں، دادگاہ میں، عدالت میں. اور میس کلنگز ہوتے تھے جو مثلا بغیر کسی دادگاہ کے ویسے ہی لوگوں کو غائب کیا جاتا تھا، علماء کو، صالحین کو. اور میں نہیں کہنا چاہتا کہ جس کو بھی قتل کیا جاتا تھا وہ اچھا آدمی تھا، نہیں، سب بے گناہ نہیں تھے. بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوئی ٹیررزم کا ارتکاب کیا تھا، تلوار اٹھایا تھا حکومت کے خلاف، یا کسی بے گناہ کو قتل کیا تھا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے، لیکن بہت سارے تھے جو بے گناہ تھے. دیکھیں اوین جو پریزن ہے، اوین جو ایران کا سب سے بڑا جیل خانہ ہے، اور یہ تہران میں واقع ہوا ہے. اور شاہ کے زمانے میں علماء کو اسی میں ڈالا جاتا تھا. اب بھی وہاں پہ علماء کو ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک ڈپارٹمنٹ صرف علماء کی ہے. اب میں بھول گیا ہوں اس کو، بند 305 یا 308 سے نہیں، وہ جو ایک بلڈنگ ہے 308 305، وہ میں صرف علماء کو رکھا جاتا ہے، وہ دادگاہ ویژہ کے ہاتھ میں. تو اس انقلاب کے آغاز میں یہ شخص حسین مرتضوی، سید حسین مرتضوی، یہ اوین پریزن کا کیا تھا؟ اوین پریزن کا یہ اس کے ہاتھ میں تھا. یہ اب جو ہے اب 2-3 سال پہلے یا 4-5 نہیں اس سے پہلے، یا مجھے یاد نہیں ہے اب کب کی بات ہے، نہیں ابھی اس کے بیان آیا، ابھی اسی سال اس کا بیان آیا. یہ ایک پوڈ کاسٹ میں، اب یہ جو ہے ریڈیو فردا کا ویب سائٹ ہے، لیکن اس نے ریڈیو فردا کو انٹرویو نہیں دیا، اس نے پوڈ کاسٹ میں بولا، جو وہاں پہ ایک مشہور پوڈ کاسٹ ہے جو فارسی زبان میں بہت مقبول ہے، کلب ہاؤس اس کو بولتے ہیں. کلب ہاؤس میں اس نے انٹرویو دیا ہے، اس میں بولا ہے ہر قدر بله مرتضوی را هر قدر بخواهند با آب زمزم غسل بدهند و پاکش کنند پاک نمیشود. یہ کہتا ہے کہ مجھے جتنا تم غسل دے دو، مجھے زمزم کے پانی کے ساتھ مجھے غسل دے دو، میں پاک نہیں ہو جاؤں گا. این را صریح میگویم، میں اس کو صحیح کہتا ہوں، صریح کہتا ہوں. بنویسید، اس کو لکھ دو. چرا؟ بالاخره ما قبول کردیم و این مسئولیت را داشتیم و زندانیان را نگه داشتیم، کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی. جیلر میں تھا، جیل کا وارڈن میں تھا، جیل کا جو سربراہ میں تھا. جیل والوں کو جو میرے قیدی تھے ان کی نگهداشت میری ذمہ داری تھی. اگرچه در اجرای حکمشان دخیل نبودیم ولی نگه داشتیم. من غلط کردم، باید ترک میکردم آنجا را. میں نے جیل ان بے گناہ لوگوں کو کیوں جیل میں رکھا ہے؟
میں نے ان کو پھانسی نہیں دیا لیکن میں نے ان کو رکھا تھا، مجھے چاہیے تھا کہ میں استعفیٰ دیتا، میں نکل جاتا. وہ خود کے اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ انقلاب کے آغاز میں بڑا شعر تھا اور بڑا، دیکھیں یہ اس کی تصویر ہے، یہ مرتضوی صاحب ہیں، یہ یاسر عرفات ہے، یہ قطب زادہ ہے، اور یہ احمد خمینی. قطب زادہ احمد خمینی ایسے تھے، قطب زادہ احمد خمینی ایسے تھے. اور میں قطب زادہ کے متعلق ایک بات بتاؤں، جو لوگ اس کو نہیں جانتے. قطب زادہ امریکہ میں پڑھتا تھا انقلاب سے پہلے، جیسے بہت سارے انقلابی لوگ امریکہ میں تھے، یورپ میں تھے، اور خمینی کے ہواداروں میں تھے، خمینی کے حامین میں تھے. تو امریکہ میں جو لوگ رہتے تھے نا، بہت خمینی صاحب کی بہت سپورٹ تھی امریکہ میں. ایرانی جو یہاں پہ تھے مذہبی لوگ شاہ کے خلاف تھے اور وہ شاہ کو برا مانتے تھے. انہی میں ایک قطب زادہ صاحب تھے. قطب زادہ خمینی صاحب کے پاس فرانس چلے گئے، اور فرانس سے پھر جب انقلاب کامیاب ہوا ہے تو ایران چلے گئے. تو ایران میں یہ اور خمینی صاحب احمد خمینی قطب زادہ ایسے دوست تھے پکے. ایک زمانے میں آیت اللہ منتظری صاحب کہتے ہیں کہ احمد خمینی جیل میں تھا ایران میں، ساواک وغیرہ نے ڈال دیا تھا. تو یہ قطب زادہ روزانہ اپنے گھر سے، انقلاب سے پہلے کی بات ہے، اپنے گھر سے کھانا پکا کر ہر روز کھانا لاتا تھا. کس کے لیے؟ احمد خمینی کے. اتنے پکے دوست تھے یہ. اچھا، اب خمینی صاحب کا ایک بہت بڑا کون ہے، بہت بڑا رقیب ہے، بہت بڑا کمپٹیشن ہے ایران میں. مرجعیت میں کون ہے؟ آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری. اتنا بڑا مرجع، خمینی سے بھی اس کی مرجعیت زیادہ ہے، وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتا. اس کو سامنے سے ہٹانا ہے. تو کیا ان لوگوں نے بھائی یہ پلان بنا دی. قطب زادہ سے احمد خمینی نے کہا کہ تو آ کے اعتراف کر لے کہ ہم جو ہے اعتراف یہ کر لو، تم ٹی وی میں آ کے کہہ دو کہ بھئی ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے، آپ اعتراف کر لیں. انقلاب کی مسئلہ ہے بھئی، انقلاب کو بچانا. شریعت مداری سے ہمارا نہیں ہو سکتا. شریعت مداری اتنا بڑا ہے کہ خمینی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کی لیڈرشپ خمینی جیسی ہے. تم آ کے اعتراف کرو کہ ہم جو ہیں یہاں پہ خمینی صاحب کے گھر کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایکسپلوزیو مٹیریل، یہاں پہ بم وغیرہ کسی کنویں میں ڈال رکھے ہیں تاکہ خمینی کو قتل کریں. اور ہمیں انکریجمنٹ کس نے کیا؟ ہمیں یہ راستہ کس نے دکھایا؟ آیت اللہ شریعت مداری میں. آیت اللہ شریعت مداری صاحب نے کہا کہ تم یہ کر لو، میں مر جاؤں لوگوں کو میں سنبھال لوں گا، بس تم خمینی کا خاتمہ کر لو، بس تم یہ کر لو، یہ تم اعتراف کر لو، پھر تم معافی مانگ لو، پھر میرے والد صاحب آپ کو معاف کریں گے. تو یہ انقلاب کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ یہ قربانی قبول کر لیں. تو اس نے یہ قبول کر لی. ملاحظہ کریں، یہ خاطرات آیت اللہ منتظری ہے. یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ 216. یہاں پر دو سو سولہ میں کہاں گیا بھائی وہ واقعہ؟ ہاں یہی صفحہ نمبر 216 میں، اس میں یہاں پر اسی واقعے کو لکھا ہے. شما مصلحتاً این مطالب را بگویید و اقرار کنید و بعد شما را امام عفو میکند. احمد آقا در زندان سراغ قطب زاده رفته و گفته، احمد خمینی قطب زادہ کے پاس گیا، اس کو بولا کہ آپ یہ باتیں کرنے، پھر امام آپ کو عفو کرے گا. اس نے بھئی یہ کر لی. ٹھیک ہے. و باز بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم من به کلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعت مداری بوده. یہ تو نمبر 2 تھے نا، یہ تو سب ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس وغیرہ آتے تھے وقتاً فوقتاً خمینی کے. ٹھیک ہے نا. کہتے بعض میں ان موثق لوگوں نے مجھے بتا دیا، موثق لوگوں نے بتا دیا کہ یہ سارا ماجرا جو ہوا نا آیت اللہ شریعت مداری کے خلاف، کہ انہوں یہ سازش میں مبتلا تھے کہ خمینی صاحب کو اڑایا جائے، ان کو بم رکھ کے اڑایا جائے، یہ سب کے سب جعلی تھا. سب کے سب خود احمد خمینی صاحب ان کے انٹیلیجنس سروس نے بنا دیا تھا تاکہ کس طرح مرحوم آیت اللہ شریعت مداری کو ان کو بے عزت کیا جائے، ان کو ایک ایسا مجرم بنایا جائے کہ دیکھو یہ مر جائے، یہ مر جائے. اس مرجے نے کیا کیا؟ پیسے دیے کہ تم جا کے خمینی صاحب کے گھر کے ساتھ وہاں پہ بم رکھ کے اس کو اڑا دو تاکہ میں رہبر بن جاؤں. یہ سب کس نے کیا؟ احمد خمینی ان لوگوں نے کیا تھا شریعت مداری کو راستے سے ہٹانے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں